الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين، وأعليت درجته في عليين، ووصفته في كتابك المبين، وقلت وأنت أصدق القائلين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه
تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی میری ماں بہنوں، آج اللہ کے فضل سے قرآن مجید ختم ہوا تراویح کی صورت میں، نماز کی صورت میں. خوشی بھی ہے کہ اس مسجد میں ایک مہینے میں قرآن پورا پڑھا گیا. دکھ بھی ہے کہ رمضان کا اختتام ہے، تقریباً 4 یا 3 روزے باقی ہیں. جہاں غم ہوتا ہے وہاں خوشی بھی ہوتی ہے، جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں غم بھی ہوتا ہے. آج ہمیں وہ یاد آتے ہیں جو پچھلے برس تھے، آج نہیں ہیں. اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے بزرگ، اپنے وہ نوجوان جو اللہ کے حضور چلے گئے. اللہ کا یہ مہمان بھی آیا، ہم میں رہا اور واپس جا رہا ہے. دنیا کے سلسلے چلتے رہتے ہیں. سورج مشرق سے نکلتا ہے، غروب میں، مغرب میں چھپ جاتا ہے. شمال ادھر ہی ہے، جنوب ادھر ہے. لیل و نہار ہیں. یہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، اللہ کا نظام. پہاڑ، دریا، سمندر، خشکی، تری، صحرا، زمین، آسمان، یہ ان کا نظام ہے. نہ سورج کبھی مغرب سے نکلا، مشرق میں غروب ہوا کہ کوئی آیا کوئی چلا گیا. ہزاروں انبیاء، ہزاروں صلحاء، ہزاروں نیک اس دنیا میں آئے گزر گئے. اللہ کے نظام میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوئی، اس میں فرق نہ پڑا. جب تک وہ نہیں چاہے گا یہ نظام ایسے ہی چلنا ہے. حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، یہ تیسرے بیٹے تھے، آخری. تو وہ فوت ہوئے. یہ ایک کو تھوڑی سی کم کر دو، بات سمجھ آنی چاہیے. صرف ایکو آپ نے یہ جو آواز ڈبل ہے اس کو کم کر دو. تو سورج گرہن لگ گیا. رسول اللہ کے بیٹے فوت ہوتے ہیں تو سورج کو گرہن لگ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ جو گرہن ہے یہ آپ کے بیٹے کے غم میں لگا ہے. یعنی نبی کے بیٹے کا غم سورج بھی کرتا ہے، اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا ہے.
یہ آواز آپ نے صرف ایکو کم کر دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو نہ کسی کی زندگی نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، کسی کے آنے جانے سے ان کو فرق نہیں پڑتا. جو موضوع میں نے آج بیان کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ انتہائی سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور اس شعر میں ہر بندے کی اپنی سمجھ ہوتی ہے. جو میری سمجھ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. انہوں نے یہ شعر غالباً وہ جو اللہ نے جب پیدا کیا حضرت آدم کو تو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. شیطان جس کا نام عزازیل ہے اس نے انکار کر دیا. غالباً میری سوچ ہے علامہ اقبال پورے پچھلے 500 سال میں اتنے ذہین اور اتنا فطین آدمی شاید نہ آیا، کہ ان کی ہم اردو کو اگر سمجھنا چاہیں تو وہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے. وہ کلام جو انہوں نے فارسی میں لکھا ہے یا پڑھا ہے وہ تو بہت ہی بلند ذہن لوگ پڑھ سکتے ہیں، ذہین لوگ سمجھ سکتے ہیں. ایک سجدہ شیطان کا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ دنیا کا اینڈ ہونے کو ہے اور اللہ اس سے ناراض. حالانکہ شیطان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، شیطان کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اسرائیل سے، نہ میکائیل سے، نہ جبریل سے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی وظیفے سے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو. لوگ شیطان کو پوجتے ہیں اور شیطان اللہ کو پوجتا ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. کہ شیطان کی مثال ایسے ہے کہ انسان کو کفر پہ لگاتا ہے. جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جس اللہ سے تو نہیں ڈرتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی موت کا جب وقت آیا، یا یہ ایکو جو ہے نا بالکل سادہ، ان کی موت کا وقت آیا تو جو شاگرد تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے. تو آگے سے وہ کہنے لگے لا نہیں، میں نے نہیں پڑھنا. لالا کرنے لگے کہ نہیں. تو شاگرد حیران ہوئے، اتنا بڑا امام ہے اور ہم موت کے وقت کہتے ہیں کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں. شاگرد حیران ہیں جن کے لاکھوں شاگرد،
اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں۔ ان کی تھوڑی سی حالت بہتر ہوتی ہے تو شاگردوں نے عرض کی، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، تو آپ نے نہیں پڑھا، تو آپ نے آگے سے کہا لا۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دراصل میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا، میرے سامنے شیطان آیا تھا، شیطان کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کفر کر، یہ جو میرے ہاتھ میں پانی ہے یہ پانی مجھ سے لے لے۔ جب آدمی مرتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، سکرات الموت میں اس کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، اتنی سخت کیفیت ہوتی ہے کہ کسی نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ جی آپ کی جب موت روح نکل رہی ہے تو آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے، اسرائیلی روایت ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جیسے بکری کے، زندہ بکری کے جسم سے اس کی کھال اتاری جائے، اتنی تکلیف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شیطان نے کہا کہ پانی چاہیے تو اللہ کے ساتھ کفر کر، میرے ساتھ ایمان لا، تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ ایمان نہیں لا سکتا، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا، میں تو لا اللہ پڑھنے والا ہوں۔ تو یہ شیطان کے وسوسے، شیطان کے یہ پھندے، شیطان کے راستے جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ موت تک انسان کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا مارتا ہے، شیطان اسے اپنا وسوسہ اس پہ پھینکتا ہے، ہر بچہ۔ فرمایا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے، اس نے اپنی طرف سے کوشش کی تو آگے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے پر کر دیا۔ تو شیطان ماں کے رحم پہ بھی اثر کرتا ہے۔ شیطان جو ہے، یہ بوتل ہے، کبھی اس بوتل کو شیطان خود نہیں اٹھائے گا، یہ ہم سے کرواتا ہے، ہمارے وسوسوں پہ غالب آتا ہے اور ہم سے کروائے گا، ہمارے ذہن کو قابو کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی جنات آ گئے کسی میں، اثر کر کے، دراصل وہ داخل نہیں ہوتے، وہ آپ کے ذہن کو قابو کرتے ہیں اور آپ سے کرواتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتا لیکن اس سے کوئی کروا رہا ہے، آپ کے ذہن کو قابو کرتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر جانے تک، موت تک انسان کے پیچھے رہتا ہے۔ انسان کا واضح دشمن ہے، وہ نبی ہو تب بھی، عام آدمی ہو تب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتی ہے کہ خواب میں ان کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہ خواب اپنے والد کو سنائی تو والد سمجھ گئے کہ یہ نبی بنے گا اور اس کی نبوت چلے گی، رسول ہوگا۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں پہ بیان نہیں کرنا، شیطان انسان کا دشمن ہوتا ہے، بھائیوں کو جب یہ خواب سنائیں گے تو بھائی سمجھیں گے کہ یہ ہم کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ اس سے دشمنی کریں گے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب کا اس وقت کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ میری اور آپ کی زندگی، ہم میں سے بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑی وظائف کرتے ہیں، بڑا قرآن پڑھتے ہیں، علم ہے، تو میں اپنے علم کی بنیاد پہ شیطان سے بچ سکتا ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وسوسے کی قوت دی ہے، وہ ہر آدمی پہ، ہر انسان، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، اس پہ اثر کرتا ہے۔ صرف وہی بچتا ہے جسے اللہ رکھتا ہے، اللہ جسے معصوم رکھتا ہے، باقی کوئی نہیں بچ سکتا، نہ میں نہ آپ۔ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو اس میں سے نکال لیجئے کہ انبیاء پہ شیطان اثر کرتا بھی ہے تو اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت یعقوب کے جو 10 بیٹے ایک ماں سے تھے، انہوں نے پھینکا تھا حضرت یوسف کو، جنہیں برادران یوسف کہتے ہیں۔ آج بھی آپس میں جو معاملات ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہی ہے، جو
ہم اپنی جوانی کی صورت میں، اپنے مال کی صورت میں، اپنی شہرت کی صورت میں، اپنے اقتدار کی صورت میں، یا ہمیں کبھی کوئی مقام مل جاتا ہے اس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ بندے کے پیچھے رہتا ہے، کسی کی عبادت اسے نہیں بچاتی، جب اسے موقع ملتا ہے وار کرتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ وہی ہے جو حضرت علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان فرما دیے کہ سجدہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو دنیا جہان کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، سب سے قریب ہوتا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھ گئے کہ اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، میری ملازمت بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، میرا اقتدار بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، میری شہرت بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، میرا علم بڑا نہیں، میری دولت بڑی نہیں، میری جاگیر بڑی نہیں، میرا بینک بیلنس بڑا نہیں، میرا خاندان بڑا نہیں، میرا مقام بڑا نہیں، میری جوانی بڑی نہیں، میری طاقت بڑی نہیں، میری ہمت وہ بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا میرا اللہ۔ آدمی ہتھیار پھینک دیتا ہے اور یہ بار بار کرواتا ہے، ہر رکعت میں آدمی کبھی اللہ ہاتھ پھینک دیتا، آپ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ پسند نہ آیا ہو، اب کیا ہے ہاتھ پھینک دیے، اے اللہ اب پسند آ گیا، اللہ کہتا ہے نہیں ابھی بھی کسر ہے۔ پھر وہ رکوع میں جاتا ہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا، آپ کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں کہ جی میں بے بس ہوں، تیرے سامنے آ گیا، اللہ کہتا ہے ابھی اور نیچا دکھانا ہے، پہلے قیام میں ہاتھ بندھوائے، پھر رکوع میں گھٹنے پکڑوائے، پھر رکوع کے بعد ہاتھ چھڑا کے کھڑا کر دیا، پھر اللہ نے کہا اب 7 ہڈیوں پہ سجدہ کر، تیرا ماتھا وہ جیسے ہم کسی کے پاؤں میں اپنی پگڑی رکھتے ہیں تو اللہ کے سامنے سر رکھ دیا، ناک رگڑ دی، کہتے تیری ناک رگڑواؤں گا، تیری ناک تو رگڑے گا۔ اللہ کے سامنے ناک رگڑتا ہے، اپنے ماتھے کو رکھتا ہے، اپنے گھٹنوں کو رکھتا ہے، اپنے پاؤں کو رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے، اس وقت اقرار کرتا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا ہے تو میرا اللہ ہے، اور یہ کلمات کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی کہتا ہے سبحان ربی العظیم، کبھی کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک لا الہ غیرک، اور یہ کلمات کہتا ہے گویا وہ ایک سجدہ جو شیطان نہ کر سکا اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ اے امت محمدی، تیرے لیے تو میں نے بڑے مواقع دیے، کبھی حج کی عبادت دی، کبھی زکوٰۃ کی عبادت دی، کبھی میں نے صدقے کی عبادت دی، کبھی میں نے نماز کی عبادت دی، کبھی تجھے میں نے جھکایا، اپنے در پہ جھکایا، کبھی تو میرے در پہ آیا تو تو نے دیکھا کہ یہ خانہ کعبہ ہے وہ نہیں ہے تو تب اس کا سامنا کر لیا۔ آج ہمیں خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے پھر بھی اس طرف کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ اللہ تمام طرف ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ آپ کدھر جائیں، مشرق میں جائیں، مغرب میں جائیں، شمال میں جائیں، جنوب میں جائیں، بلندی پہ جائیں، آپ پستی میں چلے جائیں، سورج یا ستارے کے پاس پہنچ جائیں، آپ عرش سے بھی اوپر نکل جائیں، آپ سمندر میں اتر جائیں، آپ خشکی میں چلے جائیں، وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن ایک طرف ایک عمارت بنا کے، وہ کمرہ بنا کے جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، صرف اس کی طرف ہی منہ کیوں کرنا ہے، اس کے ساتھ لپٹنا کیوں ہے؟ احرام کی چادر باندھ کے اپنے اس کندھے کو ننگا کر کے وہاں لبیک اللہم لبیک کہتے کہتے وہاں مقام ابراہیم پہ کیوں سجدے کرتے ہیں؟ حالانکہ بلڈنگیں بڑی ہیں، پتھر بڑے ہیں، مقامات بڑے ہیں، صفا مروہ پہ چلنا سکھایا کہ 7 چکر لگائے، اس لیے کہ مجھے پسند ہے۔ عبادت وہی ہے جو میرا طریقہ ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی عبادت بھی اسی صورت میں قبول ہے جس کو اللہ جو طریقہ وہ ہے جو میرے اللہ کا ہے، جس کو ہم اپنی مرضی میں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میرا جسم بھی میرے اللہ کا ہے، میری مرضی بھی میرے اللہ، میرا انگ انگ، میرا سانس، میرا وجود، آنکھوں کا نظارہ، میرے ذہن کے جو خیالات ہیں، دھارے ہیں جو میرے
ہاتھوں کی تیزی ہے، جو میرے پاؤں کے چلنا ہے، جو ہاتھوں کا اٹھنا ہے، جو میرے دل کا دھڑکنا ہے، جو میدے کا ہضم کرنا ہے، جو دانتوں کا جمانا ہے، جو لعاب کا خوراک کو گزارنا ہے، جو پھیپھڑوں کا نظام ہے، جو گردوں کا نظام ہے، جو جگر کا نظام ہے، میرا انگ انگ میرا خوراک کھانا، میرا اس کو چبانا، میرا آگے گزارنا، میدے میں جانا، میدے سے آگے جسم کا حصہ بننا، یہ بخار پیشاب کی صورت میں جسم سے نکلنا، سارا یہ بتاتا ہے کہ اب وہی چیز کرنی چاہیے جو میرے اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ نہ پیدا مرضی سے ہوا، نہ جیا اپنی مرضی سے، نہ مرنا اپنی مرضی سے ہے، نہ تیرے رزق کا تجھے علم ہے، نہ تجھے یہ پتا ہے عزت کب ملنی ہے، ذلت کب ملنی۔ اللہ نے کہہ دیا، اب رمضان کی مثال لیتے ہیں، کھانا نہیں ہے تو یہاں آج وہاں ٹائم ختم ہوا، یہی لوگ جو پہلے حلال تھا چھوڑ دیتے ہیں، خواہش کو چھوڑا، بری نظر کو چھوڑا، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، حلال چیزوں کو چھوڑا، شہوت نہیں، اپنی پسند نہیں، وہاں اکیلا نہا رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، 2-2:30 کا وقت ہے، پپڑی جم گئی ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، حلق خشک ہو گیا ہے، کھانے کی بھی حاجت ہے، پینے کی بھی حاجت ہے، دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، تو یہاں لے کے اپنے ہاتھ آ گیا، پانی لے کے آ گیا، مشروب لے کے آیا، جب یہاں آیا تو وہاں سے آواز آئی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے کہیں اس کو گزار نہ لینا، گزرے کا بعد میں اللہ کو پہلے علم ہو جائے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ علامہ اقبال کی وہ سوچ جو اللہ تعالیٰ نے برسوں پہلے قرآن میں بیان کر دی۔ آپ اور میں حیران ہوں گے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں وہ نبی کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی، تورات نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، ان کا استاد کوئی نہیں، اللہ ان کو القا کرتا تھا، فرشتہ بھیج دیتا تھا، ان کو فرشتہ کہتا ہے پڑھیے، کہتے ہیں مانا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، وہ کہتا پڑھیے، بار بار مکالمہ ہوتا ہے، آخر وہ پوچھتے ہیں کیا پڑھنا ہے، تو میرے وہ پاک پیغمبر، وہ میرے ایمان کا جو نور ہے، میرے دل کا جو سرور ہے، کہ جن کے نام پہ ہم مرتے ہیں، جن کے نام پہ زندہ ہوتے ہیں، کہ جن کا نام لیتے ہوئے ہمارا ایمان انگڑائی لیتا ہے، کہ جن کے نام پہ ہم جان دیتے ہیں، جن کے نام پہ ہم جان لے بھی لیتے ہیں، جان دے بھی دیتے ہیں، کہ جن کے پاؤں کی خاک کو ہم دنیا کائنات سے افضل سمجھتے ہیں، کہ جن کے چہرے کو ہم سورج سے زیادہ چمکدار سمجھتے ہیں، جن کے بالوں کی جو سیاہی ہے، زلفیں ہیں، وہ رات کی تاریکی سے زیادہ وہ سیاہ ہے، جن کی دانتوں سے نور نکلتا ہے، جس پیغمبر کے ہم ان کو تو دیکھ نہیں سکے، ان کی قبر کو بھی نہیں دیکھ سکے، ان جالیوں کو حسرت سے دیکھتے ہیں، کاش کہ ہماری زندگی لگ جائے اور ان جالیوں کی جو خاک ہے اس کا ہم حصہ بن جائے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ آج سے 300-400 سال پہلے میرے اور آپ کے بڑے کیا تھے؟ پتھروں کو پوجنے والے، غیر اللہ کو پوجنے والے، درخت کو دیکھا اس پہ داغا باندھ دیا، کبھی پہاڑ کو دیکھا اس کو پوجا، چاند کو دیکھا اس کی پرستش، سورج کو دیکھا اس کے نام کی نظر، کسی میں کوئی خوبی دیکھی اس کے پیچھے چل دیے، کوئی خوبصورت دیکھا اس کی تمنا کی، کسی کا علم دیکھا اس کو سمجھا کہ بڑی کرنی والا، کسی پرندے کو دیکھا اس کے نام کی نظر دے دی، کبھی دیکھا کہ پرندہ سیدھا اڑے گا کام ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، دائیں اڑا کام ہو جائے گا، بائیں اڑا کام نہیں ہوگا، توہمات۔ ہمارے بڑے کیا تھے؟ غیر اللہ کو پوجنے والے۔ میری 5-7-10 پشتے پہلے میرے اور آپ کے بڑے یہی تھے۔ بر صغیر کو کیا علم تھا، ہندوستان کو کیا علم تھا؟ یہ جو قرآن ہے یہ عربی قرآن ہے، نہ ہماری مادری زبان ہے، نہ ہم اسے اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، نہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں،
پاک ہے وہ ذات جس نے مکے میں پیدا ہونے والی عظیم الشان ذات حضرت محمد رسول اللہ کا ہمیں امتی بنایا، انہوں نے طریقہ بتایا، ہم ان کے پیچھے چل دیے۔ ہم نے یہ نہ دیکھا کہ ہماری برادری کا ہے کہ نہیں ہے، ہم نے کہا ہماری تو پیدائش میں کانوں میں اذان کہلوا دی، اللہ نے کہلا دی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا ہم دنیا میں تیری تابعداری کرنے کے لیے اور اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے لیے ہماری پیدائش میں ہی ہمارا عقیدہ ہو گیا کہ پیدا کرنے والی ذات وہ ہے جس کے ہم عابد ہیں، بندے ہیں، اور جس کے طریقے پہ چلنا ہے وہ ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، سرور ہے، کونین کا تاجور۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ قدرت بھی اسی نے دی، اگر وہ نہ چاہے میرا ایک لفظ بھی ادا نہ ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی میری زبان بڑی تیز، وہ تیزی میرے اللہ کی۔ جو کہتے ہیں میرا دماغ بڑا تیز، وہ دماغ کی سلوٹیں، دماغ کی وریدیں، شریانیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ جو کہتا ہے میرے ہاتھوں میں بڑی تیزی، یہ ہاتھوں کے جو لمس ہیں، ہاتھوں کے جو یہ وریدیں آپ کو، یہ جو آپ کو پرنٹس نظر آتے ہیں، یہ بھی میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں میں بڑا تیز چل سکتا ہوں، وہ پاؤں کی تیزی بھی اللہ کی طرف سے۔ جو کہتا ہے میرا معدہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کا ہاضمہ بھی میرے اللہ نے بنایا۔ جو کہتا ہے میرا دل بڑا صاف ہے، اس کی صفائی بھی میرے اللہ نے کی ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں میری بڑی عزت ہے، وہ عزت بھی میرے اللہ نے دی ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرا بڑا فنکار آدمی ہوں، میرا دماغ بڑا تیز ہے، وہ ساری فنکاری میرے اللہ کی ہے۔ جو کہتا ہے میری شہرت بڑی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جو کہتا ہے میرا علم بڑا ہے، وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ جو کہتا ہے میری اولاد بڑی ہے، میرے بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے، وہ بیٹے بھی اللہ نے دیے ہیں، اور جن کی نہیں ہے وہ بیٹیاں بھی اللہ نے دی ہے۔ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب پیدا ہوا ننگے جسم آیا، اور میرے اور آپ کے ننگے جسم کو ڈاکٹروں نے دیکھا، دائیوں نے دیکھا، والدین نے دیکھا، وہ جنہوں نے نہلایا انہوں نے دیکھا۔ جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جن سے ہم اپنی ذات کا تصور کر سکتے ہیں۔ فی انفسکم افلا تعقلون، کہ میری اور آپ کی ذات میں ایسی نشانیاں ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں سب کچھ اللہ کا ہی ہے، دیا ہوا اسی کا ہے، اگر خوبی ہے اسی کی ہے، خامی ہے تو میری طرف سے۔ آپ دنیا کے سارے نیک لوگوں کو اکٹھا کریں، صرف ایک مطالبہ کریں، صرف ایک، انہیں کہ جی کھائیں گے، اچھا کھلائیں گے، آپ کو پلائیں گے، خدمت کریں گے، آپ کے جسم سے بدبو نہیں نکلنی چاہیے، ہوا نہیں نکلنی چاہیے، آپ نے قضائے حاجت نہیں کرنی، اس لیے کہ جو آپ پخانہ پیشاب کرتے ہیں وہ تو اچھا نہیں ہے، آپ بڑے خوبصورت۔ اس وقت اس ساری کائنات کے نیک لوگوں کی آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جس نے کھانا دیا ہے اسی کھانے کو گندگی میں تبدیل بھی اللہ نے کیا ہے، جو جسم میں نقصان دہ چیز ہے وہ بھی اللہ اس کا مالک ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں، بکری وہی چارہ کھاتی ہے، اس کا گوبر اور قسم کا ہے، اونٹ وہی چارہ کھاتا ہے، اس کا گوبر اور طرح کا ہے، گائے وہی چارہ کھاتی ہے، اس کا جو ہے گوبر اور طرح کا ہے، بھینس وہی چارہ کھاتی ہے، اس کا گوبر اور طرح کا ہے، مرغی جو ہے وہی دانا دونا چکتی ہے، اس کا جو ہے وہ گوبر یا جو بھی اس سے نکلتا ہے وہ اور طرح کا ہے۔ ایک طرح کی چیزیں کھا کے مختلف قسم کے جو افعال ہیں وہ کرتے ہیں، وہ کون کرواتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے، جس کی طرف میں اور آپ جس کے محتاج ہیں، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جس کی ہم عبادت ہیں۔ اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے ہی نہیں۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہے، میری ہستی ہے، تو تیری ہستی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے ایک وزن مقرر کیا ہے، ایک میعاد مقرر کی ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء، جب بندے کی موت آتی ہے، جب بندے کا اختتام ہوتا ہے تو لا یؤخر، وہ لیٹ نہیں کیا جاتا۔ لو کنتم تعلمون، اگر آدمی کو پتہ چل جائے۔ آدمی کو تو اپنے رزق کا علم نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام
ان کی زندگی بڑی اس چیزوں کی گواہی دیتی، اٹھتے بیٹھتے اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ دو صحابی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، رات کو عشاء کافی ہو گئی، اندھیرا بڑا تھا، باہر نکلے، ان کے پاس لاٹھی تھی، تو اندھیرے میں اللہ کی قدرت کہ اللہ نے ان پہ نور پیدا کر دیا اس لاٹھی میں، اس کی روشنی میں وہ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ جس مقام پہ دونوں نے جدا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے دو نور پیدا فرما دیے، ایک اس کے لیے ایک اس کے لیے، الگ گمان بھی نہیں تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور اس کو مان کے دیکھیے۔ اس نے کہا کھڑے ہو جو، ہم نے کہا مان لیا۔ اس نے کہا روزے رکھو، ہم نے کہا مان لیا۔ اس نے کہا قیام کرو، ہم نے کہا مان لیا۔ اس نے کہا نماز پڑھو، ہم نے مان لیا۔ مخصوص صورت بنا کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ جس بات سے تو راضی ہے اس بات سے ہم بھی راضی ہیں۔ جہاں تو نے کھڑا کر دیا ہم کھڑے ہو گئے، جہاں سے روک دیا ہم رک گئے۔ اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تو معبود ہے ہم عابد ہیں، تو مسجود ہے ہم ساجد ہیں، تو مرکوع ہے ہم راکع ہیں، تو رازق ہے ہم مرزوق ہیں، تو دینے والا ہے ہم لینے والے ہیں، تو وہاب ہے ہم مانگنے والے ہیں۔ ہم تو فقیر ہیں تیرے در کے، تو چاہے عطا کر دے چاہے نہ عطا کرے تب بھی تیرے ماننے والے ہیں، عطا کر دے تب بھی نہ کرے تب بھی ماننے والے ہیں۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میری جان کوئی کاٹ کے لے جائے، میرے سانسوں کو کوئی بند کر دے، مجھے مار دے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اے اللہ تیرے راستے سے نہ پہلے چلے ہیں نہ آج کے بعد چلیں گے، تیرے راستے پہ ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے اللہ میری زندگی، میری موت، میری عبادت، میری قربانی، میری شہرت، میرا علم، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا پڑھنا، میرا سننا، میرا سنانا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا آنا، میرا جانا ہے اللہ تیری راہ پہ ہے۔ تو چاہے مجھے اپنی رحمت میں گھیر لے، چاہے تو اپنے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، قدم قدم پہ محتاج ہوں، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، میرے گناہ تو اتنے ہیں کہ مجھے یہ علم ہی نہیں ہے، قدم قدم پہ تیرا گناہگار ہوں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک۔ اے اللہ تیرا گستاخ ہوں، تیرا منکر ہوں، تیری میں نے کون سے معاملے پہ تیری میں نے گستاخی نہیں کی ہے۔ اللہ تیری قدرت ہے، مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے، اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اللہ میرا یہی عقیدہ ہے، میری یہی زندگی ہے، میری یہی موت۔ اے اللہ بس ایک ہے، کسی کا محتاج نہ کرنا، نہ کسی اولاد کا محتاج کرنا، نہ کسی بھائی کا محتاج کرنا۔ اور یاد رکھیے اللہ سے جب بھی مانگے عافیت مانگے، عافیت کا اللہم انی اسألک العافیت۔ اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ عافیت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اپنے جو غیر ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آدمی کو غنی کر دے، بے پرواہ کر دے۔ اولاد ایک دن اٹھاتی ہے، اور جن کے والدین چلے گئے وہ ذرا یاد کریں کہ انہوں نے کبھی خدمت کی ہو تو سمجھتے ہیں ہم بڑی خدمت کرتے ہیں، ہم بڑی خدمت کرتے ہیں، نہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو محتاجی تو والدین کی، محتاجی تو اولاد کی، محتاجی تو اپنے بھائیوں کی، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی کو بھی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ جن کو محتاجی آتی ہے ان سے پوچھئے، کتنے ایسے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، بازاروں میں چلتے ہوئے ایسے لوگ دیکھے جی مینٹل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، سارا جسم ویسے کا ویسا ہے، چاہتا تو ماں کے پیٹ سے ہی ایسا بنا کے پیدا کر دیتا، چاہتا جانور بناتا، چاہتا کوئی اللہ تعالیٰ چاہتا کسی درخت کی صورت میں پیدا کرتا تو اس کو کاٹ کے پھینک دیتا، چاہتا کسی پرندے کی صورت میں اڑتا اڑتا مر جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ
جانوروں میں بنا دیتا، کوئی سانپ بچھو کی صورت اختیار کر دیتا، کون پوچھنے والا تھا؟ کوئی پوچھنے والا۔ اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ کا قرب اختیار کیجیے، ہر معاملے میں اپنے اللہ کو پکاریں۔ کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے گا۔ نہیں، آپ جب چلے ہی غیر کی طرف گئے ہیں تو اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ میں مثلا مجھے آپ سمجھتے ہیں قاری صاحب دعا کیجیے، حافظ صاحب دعا کیجیے، آپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہوتی ہے، میں تو اللہ کا خود محتاج ہوں، آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، جی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، نہیں، آپ یہاں سے پوچھیں، اس دل سے پوچھیں کہ وہ ذات یہاں رہتی ہے، اس کا یہاں تک کنٹرول ہے، وہ تو ایک قطرے سے پیدا کرتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ بڑی لمبی عمر ہو چھوٹی عمر ہو، میرا اور آپ کا اس میں کیا ہے؟ آج اس 27ویں رات میں کہ رمضان کا کتنے لوگوں کو ہے کہ عید آئے گی، ہماری عید پہ بڑی سیل ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اللہ والوں سے کبھی پوچھ کے دیکھیے کہ جب اللہ کا مہمان جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے۔ اس کا جو قرب اس مہینے میں ہے وہ اس کا تصور ہی نہیں۔ کتنی راتیں ہم نے باتیں کرتے گزار دی، کتنی راتیں ہم نے لوگوں سے گپیں لگاتے چغلی غیبت کرتے گزاری۔ اللہ پتہ نہیں راضی بھی ہے کہ نہیں۔ مہینہ ایسے گزر گیا، ہم اپنے بجٹ بناتے ہیں، بچوں کا فکر کرتے ہیں، بھائیوں کا سوچتے ہیں، اپنی زندگی کا سوچتے ہیں، میرا یہ بن جائے، میرا یہ بن جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، محبوب اپنی محبوبہ، میری محبوبہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ محب یہ کہتا ہے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ جو حقیقی محبوب ہے، حقیقی محب ہے، کبھی کسی نے سوچا اگر وہ ناراض ہو گیا پھر کس کے پاس جانا؟ وہ تو قبر کی تنہائیوں کا ساتھی، جہاں سارے دفنا کے آ جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا یہ میرے والد فوت ہو گئے، کوئی بھی کندھوں پہ اٹھایا، جنازہ کتنے وقت، ٹائم پوچھتے ہیں، پہنچتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، روتے ہیں، نہلاتے ہیں، گندگی صاف کرتے ہیں، کفن میں ڈال کے کندھوں پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ پڑی ہے حقیقت جس کو ہم جنازہ کہتے ہیں، وہ اس پہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تیرے سپرد، اے اللہ اس سے نیکی کرنا، اے اللہ کہ یہ اگر برا ہے تو اس کی برائی کو معاف کرنا، اے اللہ نیک ہے تو اس کو اس کی عطا کرنا، اللہ کے حوالے۔ میں اور آپ سوچیں کہ مجھے اور آپ کو اگر قبر میں ڈال دیا، کون ہوگا وہاں؟ قبرستان کو کبھی دیکھیے، جن کے والدین ہیں چلے گئے وہ بھی نہیں رات کو جاتے، تو جس بابا کو کہتے تھے برکت کا باعث ہے وہ بابا ادھر قبر میں پڑا ہے، جس بیٹے کو ماں کہتی تھی کہ یہ میرا لخت جگر ہے وہ گھر میں بیٹھی ہے، لخت جگر ادھر قبر میں ہے، جس بھائی کو کہتے تھے میرا کندھا وہ کندھا ہی ٹوٹ گیا، بازو ہی ٹوٹ گیا، وہ بھائی قبر میں ہے، کیوں نہیں پاس جاتے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہندو ہیں تو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، وہ راکھ پانی میں بہا دیتے، اپنے ہی پیاروں کو آگ لگاتے ہیں، اپنی رسومات ہیں، لیکن میری اور آپ کی وقت اسی وقت تک ہے جب تک میں زندہ ہوں، جب اس دنیا سے چلا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قبر والے زندہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا کیفیت ہے، لیکن مجھے یہ علم ہے جب میری زندگی ختم ہو جائے گی، میرے اوپر وہاں جا کے جو مرضی برساؤ، مجھ پہ سونا رکھو، مجھ پہ چاندی رکھو، مجھ پہ وہاں ریشم کی چادر چڑھاؤ، جو مرضی کرو، میرے لیے دیے جلاؤ، میرے لیے وہاں جو مرضی تقسیم کرتے پھرو، مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے لیے تو وہی ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ کے ذکر کو
اپنے دل میں بسایا تھا، اللہ کے سامنے سر رکھا تھا، اللہ کے سامنے رکوع کیا تھا، اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کے احکامات پہ چلا تھا، میں نے اللہ کے معاملات، اللہ کو ہر معاملے میں رکھا تھا، اپنے عقائد میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنے چلنے میں پھرنے میں نے اولاد کی تربیت بھی اس لیے کی تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے لوگوں کو خوراک، میں نے لوگوں کو صدقات خیرات اس لیے کی تھی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑا بھی اس لیے ہوا میرا اللہ راضی ہو جائے، کسی کو کھانا بھی اس لیے کھلایا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں سوچیے اگر اللہ راضی نہ ہوا پھر دنیا میں اور کون سہارا بنے گا؟ اور ایک اور بھی جہان آنے والا ہے جہاں کوئی اور پوچھنے والا نہ ہوگا، جہاں سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، جہاں پاؤں میں جوتا نہ ہوگا، جہاں جسم پہ کپڑا نہ ہوگا، تن من ہر چیز وہاں ننگ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا بغیر ختنے کے لائے جاؤ گے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ حقیقت تو کھل جائے، پھر جس دولت کو سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، وہ کہتا ہے مال کم ہو جاتا ہے، جیب پہ جب دیکھا کہ 1,00,000 میں سے 2,500 دینا پڑے گا تو سمجھتا ہے کہ 97,500 رہ گیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ وہ 2,500 میرے 97,500 کو بھی پاک کر دے گا، میرے مولا کو بھی راضی کر دے گا۔ بھوکا رہنے سے کمزور تو ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے وہ سفیدی آ جاتی ہے چہرے پہ، جسم پہ، کہ جسم میں کمی آ گئی ہے، روزہ رکھا ہے، کہتا ہے میرا ہونٹ خشک ہو گیا ہے، میرا حلق خشک ہو گیا ہے۔ وہ اپنا نقصان ضرور کیا ہے، لیکن اس سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ رات کو اٹھ کے لوگ سوئے ہوئے اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نیند کو برباد کیا ہے، نیند کو چھوڑا، جس کو قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کو ہم نے تمہاری نیند کو پرسکون بنایا، لیکن تو آج آ کے کھڑا ہو گیا ہے، نقصان کر لیا ہے، اپنی نیند چھوڑی ہے، لیکن وہ اللہ راضی ہو گیا ہے، یہی بہت۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت، اور ایک حدیث ہے جو جب میں سناتا ہوں ہم سے بھی خدائی ہوتی ہے، کبھی کوشش بھی کرتے ہیں ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا انس راوی ہیں کہ جو بندہ مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 500 ایک نماز۔ جو مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے اسے 1,000 یا 10,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو خانہ کعبہ میں نماز ایک پڑھی جاتی ہے اس کا 1,00,000 اس کا ثواب ملتا ہے۔ جو جہاد میں اللہ کے راستے میں کافروں کے مقابلے میں مجاہد جو وہاں نماز پڑھتا ہے اس کو 20,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کا۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں اس تمام سے بہتر مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد حرام، مجاہد کی نماز سے افضل 2 رکھتے ہیں۔ جو آدمی رات کو اٹھ کے جب سارے سو چکے ہوں وہ وضو کر کے اللہ کے سامنے آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سوائے اللہ کے اس کو کسی کا خیال نہیں ہوتا ہے، وہ نماز ان تمام نمازوں سے افضل ہے، خانہ کعبہ کی نماز سے، مسجد نبوی کی نماز سے، مسجد اقصی کی نماز سے، وہ مجاہد کی نماز سے۔ میرے بندے یہی تو حقیقت ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ نے، آپ ذرا سوچیں کہ اللہ نے ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں رکھے ہیں؟ کہ سجدے میں عاجزی زیادہ ہے، سجدے میں عاجزی زیادہ ہے، انکساری زیادہ ہے۔ بڑا گناہ ہو گیا، آگے پاؤں پڑ گیا، حضرت جی معاف کر دو، کہتا ہے چودھری صاحب معاف کر دو، بڑا گناہ ہو گیا۔ کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہو یہ کہتا ہے اس کی پگڑی میرے پاؤں میں آ گئی ہے، اللہ تو بہت بڑی ذات
کہ اس کے سامنے اگر کبھی ہاتھ اٹھا دے نا، ترمذی کی روایت ہے، تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو یہ صرف ہاتھ اٹھائے، اور اگر سر ہی رکھ دیا، وہ جو ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا ہے، تیرے سر کو بھی خالی نہیں موڑے گا۔ اور مسلکوں کی بات ہوتی ہے، بعض ایسے بھائی ہیں کہ وہ دو سجدوں کے درمیان فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں گزارش یہ کروں گا، اپنا مسلک رکھیے اپنے پاس، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ 7 کلمات جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے کم از کم وہ پڑھ لیں، اس میں ساری زندگی کا احاطہ ہے، پوری زندگی کا گرو۔ اور میں وہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ 7 کلمات دہراؤں، اور وہ لازماً پڑھیے، اپنے امام سے بھی کہیے، جس بھی مسلک کا ہو۔ لیکن حدیث میں آتا ہے امام صاحب آپ اتنا ٹائم دیں، ہم نے پڑھنی ہوتی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے صحت، تندرستی، عافیت فرما، اے اللہ مجھے رزق دے، اے اللہ میرا مقام بلند کر دے، اے اللہ میرے نقصان پورے کر دے۔ کتنے تاجر ہیں کہتے ہیں گھاٹا پڑ گیا، زمیندار جی فصل ہم نے کاشت کی تھی، نقصان پورا نہیں ہوا، فصل کی قیمت نہیں ملی، ٹھیکے پہ زمین لی تھی، بہت پیسے دینے تھے، ہمیں تو حاصل ہی کچھ نہیں ہوا۔ جیسے آلو کاشت کیے لوگوں نے، ریٹ ہی کوئی نہیں، خود ہی آگ لگا دی، ختم کر دیے۔ تو آؤ ذرا اللہ کی بارگاہ میں آؤ، 2 سجدوں میں بیٹھو، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہاں یہ 7 کلمات پڑھیے، اللہ تجھے رزق بھی دے، اللہ تجھے معاف بھی کر دے، اللہ صحت بھی دے، تندرستی بھی دے، معاشرے میں مقام بھی دے۔ مولانا صاحب لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ مجھے پوچھتے نہیں، اللہ کہتا ہے آ ذرا میرے سامنے آ کے یہ کلمات کہہ دے، ورفعنی، تو میں تجھے تیرا مقام واپس لوٹا دوں گا، تجھے عزت میں بڑھا دوں گا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ، اور اللہ کون ہے؟ میں نے بسا اوقات بڑی مرتبہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے 3 معنی ہیں جو ہم بیان نہیں کرتے، اللہ کے 3 لفظ اللہ، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ اکبر، 4 رکعت نماز میں 22 مرتبہ اللہ اکبر، 2 رکعت نماز میں 11 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں سب سے بڑا۔ ایک معنی اس کا ہے وہ ذات جس کے اتنے احسان ہیں کہ ہم اس کے سامنے ان احسانات کی وجہ سے جھکتے ہیں۔ اس کے احسان اتنے ہیں، اس نے آنکھیں دی، اس نے کان لگائے، اس نے سر دیا، اس نے دماغ دیا، اس نے بال لگائے، اس نے یہ دانت لگائے، اس نے ہونٹ دیے، اس نے آنکھوں کی پلکیں بنائی، اس نے ابرو بنائے، اس نے بال اگائے، اس نے ہاتھ دیے، اس نے پاؤں دیے، اس نے یہ گوشت میں پیوست کر دیے، یہ ہڈیاں، ناخن کیا ہے ہڈیوں میں، یہ گوشت میں ہڈیاں پیوست کر دی، دانت کیا ہے ہڈیوں میں، یہ گوشت میں ہڈیاں پیوست کر دی، جس نے معدہ دیا، جس نے جگر دیا، جس نے گردے دیے، جس نے پھیپھڑے دیے، جس نے مثانہ دیا، جس نے گھٹنے دیے، جس نے ہر چیز کا ایک ایک عضو بنایا، وہ اللہ، اس کے احسان اتنے ہیں۔ ماں دی، باپ دیا، اولاد دی، بھائی دیے، بہنیں دی، اس نے وہ بیوی دی، اس نے خاندان دیا، اس نے کاروبار دیا، اس نے عزت دی، اس نے شہرت دی، اس نے پانی برسایا، جب چاہا فصل دے دی۔ وہ زمین میں سے ہم نے تو صرف بیج رکھا تھا، ہم میں تو قدرت نہیں ہے، ہل چلاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، کھاد پھینکتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اگر وہ چاہے نہ اگائے ہم کیا کر سکتے؟ اس کے احسان اتنے ہیں۔ اس نے سورج ہر روز یہاں سے نکلتا، ہم کوئی پیسے تو نہیں دیتے ہیں، سارا دن یہاں پہ برستا ہے، اس کی روشنی میں فصلیں پکتی ہیں، ہم راستہ دیکھتے ہیں، راستہ ناپتے ہیں، اس شمسی توانائی کو ہم بجلی کی صورت میں ہم نے کنورٹ کر لیا ہے، ہم نے اسے قابو، اللہ نے ان شعاؤں پہ ہمیں والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم، اس نے یہ سارا نظام چلایا ہے۔ رات ہوتی ہے، ستارے نکال دی، حالانکہ ستارے ہر وقت ہوتے ہیں لیکن رات کو چمکتے ہیں، چاند اس نے وہ بھیج دیا، 29 دن میں ہمیں پتہ چلتا ہے پہلی کا چاند ہے، دوسری کا چاند ہے، ہلال ہے، بدر ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے،
اس کے احسانات ہیں، اس نے سانس دے دیا، پانی مہیا کر دیا، یہاں نکل گئے صحرا ہی صحرا، ادھر آگے زرخیز ہی زرخیز، ادھر کے پانی ہی پانی، 71% پانی، 28% یا 29% خشکی دے دی۔ آسمان کو دیکھتے ہیں بغیر آمد ترونہا، کوئی اس کا ستون ہی نہیں ہے، اس کی بے انتہا رحمتیں، بے انتہا عطائیں، بے انتہا اس کی نعمتیں ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا اس لیے ہمارا معبود ہے کہ تو نے ہم پہ اتنے احسان کر دیے، تیرا یہ بھی مطلب ہے کہ تو جو احسانات دینے والا ہے وہ میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا۔ ایک اللہ کا معنی یہ ہے جس نے اتنی عطائیں کی، اتنی نعمتیں، اتنی اس نے رفتیں دے دی، سب کچھ دے دیا، عطا کر دیا، اس لیے وہ میرا مالک ہے، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایک غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ جس اللہ کو آپ پکارتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اور مسلمان کو پتہ ہی نہ ہو۔ کتنے ایسے میرے بھائی ہیں جن کو شاید یہ بھی علم نہ ہو کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں۔ ایک اسکول میں پڑھاتا پرائیویٹ، 71 طلباء میں سے صرف 3 طلباء کو یہ علم ہے کہ اسلام کے ارکان کیا ہے، صرف 3۔ مسلمان سائنس جانتے ہیں، کیمسٹری جانتے ہیں، بایو جانتے ہیں، فزکس جانتے ہیں، ریاضی میتھ کے ماہر ہیں، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ اور چیچا وطنی میں ایک بندہ فوت ہوتا ہے، بیٹا امریکہ وہاں سے آتا ہے اور ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے امام صاحب، وہ جنازہ پڑھانے لگے، اسے کہتے ہیں آؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ جنازہ کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہ ہو۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی اولاد ہیں، آپ کی کتنی عمر ہے، کہاں رہے، پتہ ہی نہیں۔ اشرا مبشرہ کسے کہتے ہیں، حدیث کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہے، علم ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ اور میں اپنے گریبان میں جھانکیں، جس اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے اس کی نعمتیں ایسی ہیں، اس سے بے اعتنائی نہ کریں، بے توجہی نہ کریں۔ وہ میرا مولا ہے، مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرا وہ ایک معنی یہ ہے کہ مجھے اللہ کی پہچان ہے۔ اگر غیر مسلم پوچھے اسے کہ میرا اللہ وہ ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ دوسرا معنی لفظ اللہ کا وہ ہے جس سے پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ میرے بھائیوں، در در پہ نہ جائیں۔ درخت کو دیکھا اس کو پوج دیا، کسی پہاڑ کو دیکھا، پتھر کو دیکھا، لکڑی کو دیکھا، انسان کو دیکھا، حیوان کو دیکھا، کسی بڑے قد والے کو دیکھا، علم والے کو دیکھا، کسی عقل مند کو دیکھا، کسی کی چھوٹی سی کرامت دیکھ لی، وہیں ڈھیر ہو گئے جی میری تو اب آگے سنائے گا، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، میرا ماتھا جھک گیا ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے۔ کتنے ہیں جو دھاگے باندھتے ہیں، تعویذ پہنے ہوئے ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تیرے مرید ہیں، تو جہاں کہے گا ہمیں چلائے گا۔ حالانکہ اللہ اصل تو ہے، جو اللہ ہے جو ارادے کرواتا ہے وہ اس کو عبادت لائق ہے، اس کو نظر لائق ہے، اس کو قربانی لائق ہے، اس کو قسم اس کی لائق ہے، سجدہ اسی کے لائق ہے، رکوع اسی کے لائق ہے۔ دنیا جہان مل جائے، نبی ہو، انبیاء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، ازکیاء ہو، کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے ساری مخلوقات ہیں، وہ صرف اللہ ہے جو خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ جو ہم خانہ کعبہ کے سامنے جھکتے ہیں نا، وہ اللہ کا گھر ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی یہ گھر تو یہ بھی ہے جس کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کے گلی میں اس کو سامنا کیوں نہیں کرتے؟ کوئی آدمی ادھر کھڑے ہو کے اس کو سامنا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے اس نے کہا ہے میرے گھر میں آؤ، جس کو میں کہہ دوں وہ چاہے تو آدم کو سجدہ کروا دے۔ تو یہ بعض لوگوں نے یہ کہا جی دیکھیں آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہے وہ کہے جی مقام ابراہیم ایک پتھر ہی ہے، جناب ابراہیم کے پاؤں ہی ہیں اس میں، اللہ نے کہا یہاں جھکو، اس لیے کہ جہاں اس نے کہہ دیا ہم جھک گئے، جہاں سے روک دیا وہاں سے رک۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو جائے۔ ہم حیران ہیں نا، حیران کس پہ ہے؟ ایک دانہ ہوتا ہے، اس سے بڑا درخت کیسے بن گیا؟ ایک دانہ پھینکا سٹا پورا بن گیا
ہے جی، اتنا بڑا سمندر، 7 سمندر ہے، کوئی کنارہ ہی نہیں۔ اور آپ تصور ذرا کریں کہ زمین جو ہے یہ فضا میں، جو ہماری زمین فضا میں، کتنی بلڈنگیں ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنی چیزیں چلتی، بڑے بڑے کنٹینر۔ کون ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ۔ کون ہے وہ ذات جس نے پروں کے سہارے پرندوں کو اڑایا؟ ہم بھی پر باندھ کے ذرا اڑ کے دیکھیں۔ ہاں جی، عقل حیران۔ اور فضا میں پانی چلا دیا، اور دنیا آج جنگ لگی ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے میزائل پھینکے جاتے ہیں۔ اللہ ایران کو فتح نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس دجال سے، اسرائیل اور امریکہ ان کے مقابلے میں جو بھی لڑتا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی کافر بھی لڑے وہ ان سے اچھے ہیں، چائنا لڑے تب بھی اچھا ہے، روس لڑے تب بھی اچھا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں کائنات ہے نا۔ کچھ آتے ہیں بھائی جی اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی۔ ذرا آپ تصور کریں، ماں کے رحم میں وہ بچہ پلتا ہے، من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ بغیر مخلقہ، ایک قطرہ نطفہ۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ماں کے پیٹ میں پالا، پیدائش ہوئی، گھر والوں نے خوشی کی، کبھی یہ نہیں سوچا قطرے سے پورا انسان بنا دیا۔ ایک انڈا ہے جس کی آپ زردی کھا جاتے ہیں، سفیدی کھا جاتے ہیں، وہی انڈا گرمائش میں رکھا، اس میں سے وہ ننا چوزا، اس کا ناک اس کی بنائی، اس کی چونچ بنائی، اس کی آنکھیں بنائی، وہ اتنا سا دماغ بنایا، اس کے پاؤں بنائے۔ حیران ہوتا ہے کہ نہیں انسان؟ یہاں سے گاڑی چلتی ہے، کراچی تک انڈوں کی جاتی ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، گرمائش میں رکھتے ہیں، اسی انڈے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عقل حیران ہوتی ہے، ہاں جی، کیسے نظام کام کرتا ہے۔ ہر وقت دل دھڑکتا رہتا ہے، جب چھینک آتی ہے تو دل رک جاتا ہے، سکون آتا ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں میں ایک دعا بھی بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بندہ چھینک آنے کے وقت پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، دعا یاد کر لیں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، جس کو نہ سمجھ میں آئے بعد میں وہ لکھوا لے، پوچھ لے، ما کانا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، جو یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعریف ہے اللہ کے لیے ہر حال میں، جو بھی ہے، جو جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کے کان اور اس کے دانت میں درد نہیں ہوگی۔ یہ میری داڑیں جو ہیں یہ خالی ہیں، آپ حیران ہوں گے، داڑیں خالی ہیں، تو جب بھی مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے تو اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ تیرے رسول کی حدیث ہے، اللہ تو کر دیتا ہے تو یہاں درد سے محفوظ رکھ، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، قرآن شفا ہے، ہم اس کے قریب ہی نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے بارے میں مخلوق حیران ہے، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں۔ اللہ کے میں نے 3 مطلب بتائے۔ نمبر 1، جس کے اتنے احسان ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم اس کو پوجتے ہیں۔ نمبر 3، اس کے بارے میں مخلوق حیران ہے۔ یہ 3 معانی اللہ تعالیٰ کی، جو ہمارا معبود ہے، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔
इन्नहु अलीमुन कदीर। कितने लोग जाते हैं उनसे भूले बटके, वो जी फलां सरकार है उससे मांग लेते हैं, और मेरी सरकार के पास आओ जिसको मैं अपना अल्लाह कहता हूँ। वो औलाद किसी को दे देता बेटे, किसी को बेटियां, किसी को मिला के मिलजुला के बेटे बेटियां, कोई सारी जिंदगी फिरते रहते हैं, औलाद ही नहीं होती। अली हजवेरी जो है औलाद ही को, इमाम बुखारी हैं औलाद ही को, कितने नेक लोग, उनको बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ, आओ। और जो हर गूंगे की जुबान समझता है, इंग्लिश वो समझे, फारसी वो समझे, चीनी वो समझे, वो अरबी वो समझे, उर्दू वो समझे, पश्तो वो समझे, बलूची वो समझे, पंजाबी वो समझे, हर एक की तो सुनता है, हर आन सुनता है, कभी सोता ही नहीं है, कभी ऊँग नहीं आती है, नींद नहीं आती है, थकता नहीं है, उसको कोई दुनिया जहान का निजाम है, हर चीज उसके सामने है, उसके हाथ में, उसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सारी कायनात उसके हाथ। किसी ने पूछा अल्लाह कहाँ है, मैंने कहा जी अल्लाह अर्श पे है। उसने कहा फिर इतना करीब कैसे है? मैंने कहा आप एक मुट्ठी में चीज रखें, दुनूब नाला कुर्बे करीब नाला दुनूबे, वो अल्लाह ताला कुर्ब में होते हुए दूर भी होता है, दूर होते हुए पास भी होता है। जैसे आप मुट्ठी में आप उसको बंद कर लें, आपकी उंगलियां उसके करीब भी हैं, आप उससे ऊपर भी हैं, आप उससे दूर में हैं। अल्लाह ताला भी हर वक्त हर आन अल्लाह ताला चाहे जब चाहे पास आ जाए, जब चाहे दूर हो जाए। अल्लाह को अपना बना ले तो अल्लाह आपको अपना बना ले। कभी अल्लाह पे तो भरोसा करके तो देखें, भरोसा करके देखेंगे वो इस्माइल की तरह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे ख्वाब में आया, इन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब देखी कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। उसने कहा या अब्बा इफ़अल मा तु'मर, अब्बा जी फिर कर दीजिए। हम जैसा कोई होता कहता बाबे का दिमाग खराब हो गया, बाबा ज़बह करने लगा, मोहल्ले वालों ने पकड़ लेना था, तेरा दिमाग ठीक है, औलाद को ज़बह करता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो जिंदगी सारी तवक्कुल पे, भरोसे पे, अल्लाह पे, एतमाद पे गुजरी। वो घर वालों ने निकाल दिया, उसने कहा कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा आग में डाल देंगे, उन्होंने कहा डाल दें। सारा मुल्क इकट्ठा हो गया, लकड़ियां जलाई, उन्होंने कहा आग में, उन्होंने कहा पड़ी इसके लिए तोप जो है वो बनाओ, इसको आग में फेंकेंगे। उन्होंने कहा छलांग लगाओ, उन्होंने कहा खुद ही फेंक दो, और उस आग में छलांग लगा दी। हाँ जी, तो आग में छलांग लगाई तो हमने कहा कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, बगैर देखे आग में छलांग लगा। और अल्लाह ने वहां कहा आग तुझ में मेरा मेहमान आया, तेरी फितरत है जला देना, लेकिन आज तेरी फितरत नहीं, आज मेरी कुदरत चलेगी। इसको सलामती देना है, इसको ठंडा भी रखना है, इसको मेहमानी देनी। वहां से गुजर के आ गया। और जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करता है, उसे फिक्र ही कोई नहीं होती, कोई फिक्र। उसकी औलाद का भी अल्लाह सहारा बनता है। औलाद का आप और मैं बड़े परेशान होते हैं। मेरे भाई हैं एक बड़े प्यारे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं अपनी जायदाद अपने बेटे को, अपने बीवी को, फलां फलां को दे दूं तो फिर? मेरे भाई पता ही नहीं, उन्होंने पहले जाना है कि आपने जाना है? तो ये तो आपके इख्तियार ही नहीं है, ये तो अल्लाह के इख्तियार में। उन्होंने कहा अल्लाह ने कहा बेटे और बीवी को छोड़ गया ऐसी वादी में जहां पानी नहीं है, जहां किक्कर के अलावा दरख्त कोई नहीं है, कांटों का दरख्त है, जहां जानवर कोई नहीं, आबादी कोई नहीं। तो हम में से कोई होता, उसने कहा ना वहां जाने का फायदा क्या है, हमने तो किसी सफर पे जाना हो तो पूरा सामान साथ लेके जाते हैं, एक पानी की छागल है और एक खजूरों की थैली है। वहां जब वो चले गए तो बीबी हाजरा, इब्राहीम वैसे कोई तसल्ली नहीं, हाजरा और बच्चे को रखा, और वो बच्चा है जो 86 साल की उम्र में मिला, कोई और बाद में उम्मीद भी नहीं, कोई और बेटा भी होगा। तो अल्लाह ने कहा वहां छोड़ के, बुढ़ापे की औलाद, जैसे लोठे की औलाद के वहां छोड़ के। बीवी कहती है, इब्राहीम आवाज देती है, इब्राहीम इब्राहीम देखते नहीं। इब्राहीम हमारे जैसे तो नहीं थे, हम तो कहते हैं चीज जानू, क्यों जी?
ہاں جی، اپنے چہروں کو دیکھیں، بیویوں کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے، کتنے بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، یعنی خیال، بیوی ناراض ہو جائے، کہتے محبوبہ ناراض ہو جائے، کہتے معاشرے میں میرے حسن وہ نہیں رہے گا۔ وہ مرد حسن کے لیے نہیں ہوتا ہے، مرد تو ہے وہ اس کی وجاہت ہے، داڑھی رکھیں، سارے انبیاء کی سنت، سارے انبیاء کی سنت، اس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہاں جی، تو ابراہیم تو ایسے ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا بتائیے تو صحیح، کہتے بولنا نہیں ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہی تو ایک سجدہ، وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ان کا سجدہ تھا، آگ میں پھینکنا بھی سجدہ، اس میں ٹھہرنا بھی سجدہ، بیوی بچوں کو چھوڑنا بھی سجدہ۔ اگر اس نے کہا کس کے بھروسے پہ؟ اس نے کہا اللہ کے بھروسے پہ۔ اس نے کہا اگر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان کی قوت۔ وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے اللہ کا گھر بنانا، تو بیٹے نے کچھ بھی نہیں کہا کہ باپ آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، خرچہ تو دیا نہیں، وہ آپ تو خرچہ دیا نہیں، آج کہتے ہیں جی بلڈنگ بناؤ، ہم کیوں بنائیں؟ بیٹے نے کہا نہیں جی بابا جی جیسے آپ کہیں گے۔ آج وہ جو پتھر ہے نا مقام ابراہیم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ نے جنت سے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم اگر تو نے گھر بنانا میرے لیے ہے تو جس پتھر کو میں بھیجوں گا یہ پتھر جہاں جہاں تو چاہے گا وہاں چلتا جائے گا۔ ابراہیم جہاں جہاں چاہتے پھر پتھر وہ ساتھ ساتھ انہوں نے پھر بلڈنگ بنائی۔ اور جب اللہ نے کہا اس کو قربان کر دو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قربان نہیں صرف خواب آئی، نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، ہمارے تو خواب اللہ ہی معاف کرے، ہمارے خوابوں کی کیا حیثیت ہے؟ نبیوں کے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں، ان کے نبی سچے ہوتے ہیں، ان کے خیالات پاک ہوتے ہیں۔ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی ہوتا ہو کہتے اس کو میدے کا مسئلہ ہے اس کی دوائی لاؤ، نہیں اس کو پتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے، میرا باپ اس کا مرشد، اور اسی لیے اس کو کہا تھا اللہ نے کہ ہم نے تجھے کائنات کے لیے امام بنا دیا، انی جاعلک للناس اماما۔ ایسے نہیں امام بنایا، ایسے نہیں اللہ نے۔ عیسائی ابراہیم کو مانتے ہیں، یہودی ابراہیم کو مانتے ہیں، مسلمان ابراہیم کو مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے ہر حکم پہ جو اللہ نے کہہ دیا اس نے کروں گا۔ اس نے کہا چھری چلاؤں گا، جو ہم کنکر مارتے ہیں، وہ جو 3 شیاطین جن کو ہم کنکر مارتے ہیں، یہ دراصل کوئی پتھر نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں جمرہ، یہ ایک تاریخ ہے، یہ وہ نیک کہانیاں پیچھے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ اب یہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا ہے، اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اس کی بیوی کے پاس آتا ہے، بیوی تیرا خامد اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تیرا ایک ہی تو بیٹا ہے، یہ وہ خامد ہے جو تجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، کبھی پوچھا ہی نہیں ہے جی، اس کے پیچھے لگ کے بیٹے کو مروائے گی، اس نے تو ذبح کر دینا ہے، وہ تو آگ میں کود پڑا۔ اس نے کہا جاؤ، وہ کنکریاں وہاں حضرت حاجرہ نے مانی ہے جو آج ہم مارتے ہیں۔ ایمان ذرا دیکھیے، توکل دیکھیے، بھروسہ دیکھیے، اللہ سے، اللہ پہ یقین دیکھیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اللہ نے اسماعیل کے قدموں سے نکالا پھر چشمہ، توکل تھا نا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ فرشتے نے ایڈ ماری کہ حاجرہ وہ 7 جو چکر آج ہم لگاتے ہیں وہ چکر ایسے تھوڑے ہیں، چکر اس ماں اور بیٹے کی محبت کے چکر ہے جی۔ وہ کھجوریں ختم ہوتی ہیں، پانی ختم ہوتا ہے تو وہ پھر بھاگتی ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے بھاگی مروہ پہ جا کے پہاڑی پہ، آج تو وہ برابر ہے تقریباً۔ جن لوگوں نے دیکھا اللہ تمام کو زیادت نصیب فرمائے، وہاں جا کے جب پہنچ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر کہا کبھی بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں بیٹے کو، وہاں پھر واپس آ کے بیٹے کو دیکھا، بیٹا ویسے کہ ویسے، خوراک ختم ہو گئی ہے، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں سب کچھ برداشت کرتی، حلالی مائیں حلالی باپ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اولاد کا غم نہیں ان کو نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مؤذن ہے ماشاءاللہ، لگتا ختم ہو گیا ادھر سے، کبھی سب ہو گیا ختم ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آج جنہوں نے بھی آج ختم کیا ہے قرآن مجید ختم کیا، اللہ ان کے قرآن کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اللہ یہ باتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ کل سب آگے آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ، آ جاتے ہیں، آپ بیٹھیں تشریف رکھیں، آ جائیں کیسے۔ میں تو ختم کرنے لگا تھا، کیوں جی؟ اگر آپ کہتے ہیں کچھ بیان کر دیں، کیوں جی؟ ابھی لڑکے آئے ہیں، میں تو کافی دیر کا بیٹھا ہوں۔
ابھی کل بھی جانا ہے، لمبا سفر ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، بس دعا کر دیا کریں میرے لیے اللہ پاک مجھے صحت تندرستی جیسی نعمت عطا فرمائے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے معاملات اللہ درست فرمائے۔ بڑے لوگ پریشان، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ تو وہ صفا سے بھاگ کے مروہ پہ صفا پہ کبھی بچے کو دیکھتی، بچے کو کچھ ہو تو نہیں گیا، بچہ ختم تو نہیں ہو گیا، اسے کون چکھے جسے اللہ رکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وہ جب 7واں چکر ادھر لگایا تو دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ فرشتے چاہے بندے کی صورت میں آ جائیں چاہے اوریجنل صورت میں آ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جی اللہ بندوں میں سے ایک بندہ جا رہا ہے کسی کی عیادت کرنے، فرشتے انسانوں کی صورت میں بھی آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ لوگوں کی عیادت کیا کریں، اگر کوئی بیمار ہو جائے رسول اللہ نے فرمایا، میں بتانے لگا ہوں کہ فرشتے انسانوں کی صورت میں آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے بیمار پرسی، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر۔ اگر صبح جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے، اور اگر صبح جاتا ہے شام تک، شام کو جائے صبح تک، دعائیں ہی دعائیں۔ کیا ہے کچھ بھی نہیں، تو نماز تو نہیں پڑھی ہے، صرف وہاں گئے ہیں، اس کا حال پوچھا ہے، اللہ کہتا ہے میرے لیے گئے، جاؤ تمہاری زندگیوں میں برکت کر۔ تو وہ جا رہا ہے اپنے بھائی کی عیادت کرنے، اس کو ملنے ملاقات کرنے کے لیے، تو راستے میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ اس نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں وہاں ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کوئی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی احسان کیا ہے اس کو پالنے کے لیے جا رہے ہو، کوئی تعلق ہے؟ اس نے کہا نہ برادری ہے، نہ تجارت ہے، نہ کچھ اور ہے، صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اگر اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا۔ تو وہ جب دیکھا کہ وہاں آدمی کھڑا ہے تو وہاں سے چل کے آئے، ابراہیم اور ہاجرہ آئیں، تو پیاری ہاجرہ وہاں جب پہنچی تو دیکھا کہ وہ یا تو وہ فرشتے نے مارا، فرشتے نے پاؤں، یا اللہ کی قدرت ہے کہ اسماعیل کے پاؤں سے چشمہ نکال دیا، جسے آپ زمزم کہتے ہیں کہ جب حج سے یا عمرے سے جو بھی اس پاک زمین سے آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں میرا پانی وہاں سے لائے، وہ زمزم کا پانی لائے ہو جو دنیا کے ہر کیمیکل سے پاک ہے، ہزاروں سال ہو گئے، 5,000 سال ہو گئے، ہاں جی کوئی ایسا چشمہ ہے دنیا میں، کوئی ایسا ہے کنواں؟ تو انہوں نے وہاں پہنچے تو اس نے کہا، پھر انہوں نے کنارہ، زمزم کا معنی ہے رک جا، یہ ان کی حضرت ہاجرہ کی لینگویج ہے، وہ کہتی ہیں رک جا کیسے، کہنے لگ گئے، انہوں نے باڑ بنانی شروع کر دی، زم زم۔ اور کتنے آج کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں زم زم کا پانی۔ زم زم کس کا لفظ ہے؟ حضرت ہاجرہ کا، جس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اللہ نے اس کے کلمات کو ہر مسلمان کی زبان پہ جاری کر دیا۔ بوتلوں پہ لکھا آتا ہے مائے زمزم، زمزم کا پانی، ہم بھی کہتے ہیں زمزم کا پانی پیو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھوک اور پیاس دونوں مٹ جاتی ہے، یہ زمزم۔ تو وہاں پھر جا کے اس نے کہا بی بی غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے اس بچے کو بھی سلامت رکھے گا، اس کی نسل میں سے ایسا نبی بھیجے گا جو کائنات میں خاتم النبیین ہوگا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے بڑا کیا، آج وہ ذبح کرنے، وہی ماں جس نے یہ سارا، انہوں نے کہہ سکتی تھی نا کہ تجھے تو خواب آیا ہے کہ بچے کو ذبح کرنا ہے، تو میں تو نہیں ذبح کروں، میرا بیٹا تو نے تو کبھی واپس مڑ کے نہیں دیکھا۔ نہیں، اللہ عورتیں بھی، بیویاں بھی ایسی عطا کرے، بہنیں بیٹیاں ایسی عطا کرے، مائیں ایسی عطا کرے جو اللہ پہ ایمان والی ہوں۔ جی وہ سورہ بروج ہے، اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک قوم مسلمان ہو گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان ایمان والوں کو آگ میں پھینک دو، آگ میں پھینک دو۔ تو آخر میں ایک عورت رہ گئی، اور یہاں تو پیسے کی خاطر ایمان بیچ دیتے، کتنے لوگ مرتد ہو گئے، قادیانی ہو گئے، پیسے کی خاطر لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ ایمان سب سے قیمتی، اور میرے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں جو اللہ اس قدر مقدس ہے، 2000 کے پیچھے قسم اٹھا لیتے، یہ ہمارا ایمان ہے جی۔
تو وہ پکے ایمان والی اللہ ایسی عورتیں عطا فرمائے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ہاجرہ نے پھر وہ جو کنکر مارے ہیں انہوں نے وہی کنکر مارے کہ جاؤ، میرا ایمان اتنا پختہ ہے، میرے جو خامد ہے اس کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، خواب جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ اسماعیل کے پاس آیا شیطان، جس کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ پیدائش سے لے کے موت تک انسان کو گمراہ کرتا، پیدائش سے لے اس اسماعیل کو کہا وہ تیری ماں اور باپ انہوں نے تجھے کہاں پالا، آج ذبح کرنا، تیرے تو چلنے پھرنے کے دن ہے، جوانی ہے، تجھ میں قوت ابھی تو آئی، تو نے بڑی دنیا دیکھنی ہے، بھاگ جا، چلے جا۔ اس نے کہا وہ پھر کنکریاں جو آج ہم مارتے ہیں وہ اسماعیل کی یاد میں مارتے ہیں، یہ ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو پھر وہی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، اس نے کہا ساری عمر اللہ کی بات کی ہے، اللہ نے تو نہیں کہا اسے ذبح کر، صرف خواب میں نظر آیا، آج انکار کر دے کچھ نہیں اور بعد میں معافی مانگ لینا۔ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ہاں جی، جب اللہ کا حکم آتا ہے اسی وقت تو پتہ چلتا ہے، کوئی غم پہنچتا ہے تو اس وقت دھڑ مارنے، سینہ چاک کرنا، یہ بال اپنے اکھیڑنے اور گریبان چاک کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا، تو ایسے ایسے کلمات کہاں چلے گئے، یہ کیسے ہو گیا، نہیں، اللہ پہ یقین رکھیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے کلمات اسی وقت تو پتہ چلتا ہے۔ شادی کے موقع پہ پیسے پہنتے ہیں، ہیں جی، اور کس کی تصویر ہوتی ہے، اور میرے بابا کی کوئی تصویر پہنچے باپ کی تو میں برداشت نہیں کرتا، میرے سامنے کوئی پھینک دے، اور ساری قوم کا باپ محمد علی جناح اس کی تصویر کو ناچنے والوں کے پاؤں میں پھینکتے ہیں جی، کوئی نالی میں گرتا ہے نیچے، پھر کہتے ہیں پیسے میں برکت نہیں۔ وہ جی شادی ہے، شادی کے موقع پہ شادی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے جی، اس موقع پہ اپنے اللہ کو ناراض کرتے، پیسے کی بے قدری کرتے، پھر کہتے پیسے میں برکت نہیں ہے، 2 لاکھ کماتے ہیں جی، بچتا نہیں۔ جب آپ خود اس پیسے کی قدر نہیں کریں گے میرے بھائی، نہ خوشی کے موقع پہ آپس اپنے سے باہر ہوئیے، نہ غم کے موقع پہ اتنا غم کیجئے، سب کچھ اللہ کا ہے، دینا بھی اس کا ہے، لینا بھی اس کا ہے۔ وہ ابراہیم پھر اس کو دھتکارتے ہیں، جاؤ سارے امتحانوں سے کامیاب ہو کے آیا ہوں، آج تو فائنل ہے، سیمی فائنل بھی جیت لیا، کوارٹر فائنل بھی جیت لیا، آج فائنل ہے، اور اپنے بیٹے کو بھی قربان کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔ انہوں نے پھر چھری چلانے لگے تو اسماعیل آگے سے کہنے لگے بابا جی اگر آپ نے مجھے ایسے ہی دیکھ لیا ذبح تو نہیں کر سکیں گے، اب کیا کروں بیٹے؟ بابا جی میرا چہرہ نیچے کر لیجئے، پھر ذبح کیجئے، بلکہ ایسے کیجئے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ کو ترس نہ آ جائے، اور یہ اکلوتا بیٹا اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگا ہے بابا جی ہے۔ اور وہ جب چھری چلانے لگے، چھری کی فطرت ہے چلنا اور اللہ کی قدرت ہے بچانا، اے چھری آج چلتی جا لیکن میرے اسماعیل کی گردن کو نقصان نہ پہنچے۔ وہاں سے چھری چلنے لگی تو آواز آئی، پھر فرشتے، پھر اللہ کی آواز ہے، اللہ پکارتا ہے بندے کو، آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو اخیری کر دی، ابراہیم تو نے تو پچھلی باتیں تو اور ہیں، تو اپنے لخت جگر پہ تو نے چھری چلا دی، ابراہیم سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو صرف خواب دیکھا، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ اللہ تو خواب کی بات کرتا ہے، اللہ جہاں کبھی الہام ہو جائے، یہ تو میں نے خواب میں دیکھ لیا بیٹے کو ذبح کیا، اللہ ذرا سا اشارہ ہو جائے اللہ کبھی پیچھے نہ ہٹوں گا۔ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ رمضان آج شاید ختم ہو جائے کہ ہمارا رمضان 27 کو ہم سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر بھی ہے، جس کے بعد کوئی رات بھی نہیں ہے جی، رمضان وہ کہتے ہیں کوئی نہیں اب عیاشی کرو پھرو ہے جی، بیوٹی پارلر آباد ہوں گے جی، اور جی رمضان ختم ہو گیا میرے بھائیوں۔ اور جس مولا علی، اللہ اکبر، میرا ایک بھائی مجھے میسج کرتا ہے جی آپ حضرت علی کے گستاخ ہیں، میں نے کہا کبھی ہم سے پوچھا ہی نہیں، ہمارے پاس تو بیٹھے۔ مولا علی کہتے ہیں عید کا دن ہے تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں مولا نہ کہا کریں، مولا اللہ ہے، ہم نے کہا جیسے ہم کہتے ہیں مالک، اللہ بھی مالک ہے، بعض ایسے نام ہیں جو اللہ اور بندوں میں مشترک ہوتے ہیں، لیکن ایسے جیسے اللہ زندہ ہے، حیات ہے نا اللہ کی، ہماری بھی حیات ہے، اب ہماری اور اللہ کی حیات میں بڑا فرق ہے۔
وہ ہم بھی جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی، اس کا بھی ہے۔ ہمارا جاگنا اللہ کا جاگنا علیحدہ علیحدہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، کیا دیکھنا ایک جیسا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح یہ لفظ ہم مولا کا لفظ بول سکتے ہیں۔ مولا علی عید کا دن ہے تو وہ ٹکڑے بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں پانی میں۔ کسی نے پوچھا اے امیر المومنین، لوگ خوشیاں کر رہے ہیں، آپ اس حالت میں ہیں، تو انہوں نے کہا اگر تو مجھے پتہ چل جائے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے، روزے قبول ہو گئے، پھر تو میں خوشی مناؤں۔ جو وہ لوگ جو کہتے ہیں اتھینٹک اتھارٹیاں، جو اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل جسے کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ فرماتے ہیں علیکم بسنتی سنت وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری اور تیری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے، ان کی حالت ایسی ہے تو پھر میں اور آپ تو کوئی شے ہی نہیں، کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، ہم کیسے بے فکرے ہو گئے۔ اور ایک آنسو بھی بہا کے کبھی دیکھ لیں اس رب کے سامنے، صرف ایک آنسو، آپ حیران ہوں گے۔ دنیا میں دو قطرے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں نے ساری زندگی گناہ میں گزار دی، میں نے زنا کیا، میں نے شرک کیا، میں نے فلاں کیا، اللہ کہتا ہے یہ کون سی ایسی بات ہے؟ تو بندہ ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہاں جی، ہر آدم کا بیٹا وہ گناہ گار ہو، اس کا علاج بھی تو ہے۔ علاج کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہانا۔ ابھی شہید کا شہادت کے وقت قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ مکھی کے پر کے برابر اگر قطرہ یہاں سے نکل آیا، یہاں نہیں پہنچتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس اللہ سے بے اتنائی، اس اللہ سے بے توجہی، اس اللہ سے بے رخی، وہ ہر مقام پہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے یا ربی، اللہ آگے سے کہتا ہے یا عبدی۔ کبھی اللہ کو پکارا ہو تو صحیح۔ آپ جو صرف اگر ثنا ہی سمجھ لیں نا، جو ثنا آپ پڑھتے ہیں نماز میں، تو آپ کی زندگی سمجھ جاتی ہے۔ ثنا جو پڑھتے ہیں، بندہ کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ، یہ تو معاملات ہے نہیں، یہاں ہاتھ باندھو، یہاں ہاتھ باندھو، اور دل کالا ہو تو یہاں ہاتھ باندھ لو، چاہے یہاں ہاتھ باندھ لو، کوئی اللہ کو دلوں کو صاف کریں۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھیں تو آپ کو وہاں جو مزہ آئے گا، پھر اس کائنات اس کا تصور نہیں کرتے۔ نماز کا ترجمہ تو سیکھیں، نماز کا ترجمے کا نہیں پتہ ہے جی۔ وہاں آپ پڑھتے ہیں نا سنا، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک لا الہ غیرک۔ ہمارے بعض بھائی پڑھتے ہیں جل ثناؤک، ٹھیک، لیکن کبھی مطلب بھی تو سمجھا۔ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ تَعَالَى جَدُّكَ لَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ کبا بھی کیا کرتا ہے؟ کا۔ ہم بھی کیا کرتے؟ سبحانکا، ہاں جی، آنکا اللہم وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ تَعَالَى جَدُّكَ لَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ وہ بھی کا، ہم بھی کیا؟ کیوں جی؟ اس کی کا اور ہماری کا میں کیا فرق؟ کبھی دیکھا ہے کعبہ کسی کعبے کے سامنے جھکا؟ اور ہم اس کی کہتے ہیں 4 اللہ نے قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مکے کے انت حل لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، مکے امن والے شہر کی قسم، ہے جی، اس شہر کی قسم ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بہترین، ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ یہ پڑھیے اشرف المخلوقات، اپنے جیسوں کے کسی نے گھٹنوں کو پکڑا، کسی نے پاؤں کو پکڑا، درویش بنائے ہوئے ہیں، یہ جی ہمارے محترم اولیاء ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا پتا کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے دل میں کیا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ جن کو میں اور آپ اولیاء مانتے ہیں، احترام اپنی جگہ ہے، مجھے ذرا یہ بتا دیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ کا ولی؟ وہی تو آنی رک گئی، اپنی طرف سے جو مرضی بنا لیں۔ میرے دادا شیخ الحدیث ہیں، والد شیخ الحدیث ہیں، ماموں شیخ الحدیث ہیں، خالو میرے وہ شیوخ الحدیث ہیں، میرے ایک خالو قاری قرآن قاری یوسف صاحب جو یہ اس مسجد میں رہے، خالو سارا خاندان علماء کا، کہیں تو ہم کہیں جی اولیاء ہیں، لیکن کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ، ہمارا گمان ہے فلاں نیک ہے، علی حجویری گمان ہے فلاں نیک ہے،
اللہ کے ولی ہیں، غمان ہو سکتا ہے، آپ یقین سے کسی کو نہیں کہہ سکتے، غمان اور بات۔ اللہ تعالیٰ ان نیک شخصیات کوئی کہے نہیں میری عبادت میرے لیے ہے، اب میری عبادت کسی کے لیے تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس کعبے کو دیکھیں، کبھی غیر کے سامنے نہیں جھکتا، اور ہم کتنے ہیں جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ میرے بھائیوں امیدیں اسی کے سامنے آئیں جو کہ پھر اپنے اللہ کو پکارے، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سب کچھ عطا کر دے گا، وہ گود بھری کر دے گا۔ بعض اوقات بندے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے دعا نہیں قبول ہوئی، ساری عمر گزر گئی، پکارتے رہے، دعا نہیں قبول ہوئی، یہ کیسے ہو گیا؟ میرے بھائیوں دعا ایسے تو نہیں ہے، دعا تو رب کے لیے آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، رب جی فلاں دے دے فلاں دے دے، وہ کہتا ہے ابھی نہیں دینی، اس وقت دینا ہے جب تجھے اچھا، تیرے لیے اچھا ہوگا۔ بعض اوقات کہتے ہیں بیٹا نہیں ہوا، اور اگر اللہ معذور بیٹا دے دے، اور بیٹا نہیں ملا معذور دے دے، پھر کیا کر لیں گے؟ تو اللہ کی رحمت پہ راضی ہے، اللہ جو دے اچھا عطا کر۔ بعض لوگ کہتے ہیں اب ویزوں کے سلسلے میں پریشان ہو، جی ویزا لگ نہیں رہا، جی ویزا لگ نہیں رہا، تو اللہ کو علم ہے کہ اس کے لیے ابھی بہتر نہیں ہے، جب بہتر ہوگا اللہ بھیج دے گا۔ کاروبار جی میرا اچھا نہیں ہو رہا، اللہ پہ یقین رکھیں، محنت کریں، اللہ عطا کرے گا جب آپ کے لیے بہتر ہو۔ ہمارے کھاتے وہ دانا جو ہے وہ مٹی میں مل کے پھر ہی وہ ایک تناور درخت بنتا ہے۔ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، اسلام تو بڑا سادہ ہے، یہ مولویوں نے بڑا مشکل بنا دیا۔ اسلام بڑا ہی سادہ، بہت سادہ ہے اسلام۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اللہ رسول، ان کو بس اللہ کی عبادت، طریقہ رسول کا، اطاعت، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، 5 ارکان یار، کوئی مشکل؟ 5 وقت 24 گھنٹوں میں 17 رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں سنتیں اپنی جگہ ہیں، نوافل بہت اچھے ہیں، تراویح ہے، نوافل ہے، سارا کچھ ہے، قیام اللیل، لیکن جو اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے وہ 17 رکعتوں کا پوچھنا ہے۔ صبح کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، اللہ نے پوچھنا ہے۔ کیسے بے توجہی ہو سکتی ہے؟ بازاروں میں چلتے پھرتے پتہ ہی نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے وہاں پھرتے، اور اللہ نے تو پھر اس میں بھی تخفیف کر دی، سفر میں ہے روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا، بیمار ہوئے نہ رکھو، سفر میں ہے 2 رکعت پڑھ لو، 4 نہ پڑھو۔ اور ہم نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا، جی مسجد میں آئیں گی ہم پڑھیں گے عشاء کی 17 رکعتیں، وہ بیچارہ کہتا ہے میں اس کے بہتر ہے کہ نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سنتیں نہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن اس لیے کئی میں نے ایسے بھائیوں کو دیکھا، پوچھا نماز نہیں ہوگا جی 17 رکعتیں پڑھنا پڑتی، وہ دین کو مشکل کس نے بنا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قبول اللہ نہیں کرنی ہے، مولوی ماما لگتا ہے، وہ فتویٰ تیری نماز نہیں ہوئی ہوگا تو تیری نہیں ہوئی۔ میں نے بارہا یہ کہا کہ ہر فرقے کے پیچھے ہوتی ہے، یہ جمعے والے دن مدنی مسجد ہے، ان کے امام کے پیچھے جا کے ہم نے پڑھی، تو یہ دن ہمارے پیچھے بھی پڑھیں، ہم ان کے پیچھے پڑھیں، نفرت کو ختم کریں۔ قبول کس نے کرنی ہے؟ کیوں جی بولتے ہیں جن جن کے قبول ہونی، اللہ نے قبول کر، تو میں کون ہوتا ہوں فتویٰ لگانے والا؟ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ جس وقت امام چاہے والے سنت کا ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ کس کے لیے کہتا ہے؟ اللہ کے لیے کہتا ہے۔ جب اللہ کے لیے کہتا ہے تو پھر آپ اللہ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، آپ اس کے عقیدے کو چھوڑیں، آپ اللہ کے لیے پڑھیں، اللہ قبول و منظور فرمائے گا۔ امت کو متحد کریں، ایک کریں، تفرقہ بازی سے بچیں، فتویٰ لگانے سے بچیں۔ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ آئی ہے، وہ جی اس مسجد میں رفع الیدین نہیں کرنا، رفع الیدین نہیں کیا جائے گا۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ رسول ہیں، آپ کو جنت دوزخ کی آپ کو چھڑی مل گئی ہے کہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دیں، جس کو چاہے دوزخ میں داخل کر دیں۔ لوگوں کو اعمال کرنے دیں، تبلیغ کریں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، کم از کم فرض تو پڑھنے دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم ان مسائل پہ لڑتے ہیں، جی رفع الیدین کرنا ہے، آمین پڑھنی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، نہیں باندھنا ہے، کتنے بے نماز ہیں۔ کبھی ان کو بھی دعوت دی ہے، حضرت صاحب آئیے نماز پڑھیں، جو مسجد میں آتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ اپنی تبلیغ کریں، جو کہتا ہے کرنا ہے وہ بتائے، جو کہتا ہے نہیں کرنا وہ بتائے، دلائل کی بات ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ 5 نمازیں ہیں، 17 رکھتے ہیں، مہینے کے روزے ہیں رمضان میں، اس میں بھی تخفیف ہے۔ آپ بیمار ہیں، اللہ نے چھوڑ دیا، مستقل بیمار ہے، کہتے ہیں روزے کا فدیہ دے دو، اللہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ زکوٰۃ پیسے ہیں، 2 رکن تو ایسے ہیں، 2 رکن
اگر آپ کے پاس پیسے ہیں پھر کریں گے، مثلا حج جو ہے اگر پیسے ہوں تو پھر کرنا، زکوٰۃ اس وقت اگر پیسے ہیں پھر۔ پیچھے رہ گئے 3 رکن، کلمہ کون سا مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مشکل، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو مشکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زبان سے کہنے کیا کچھ بھی نہیں۔ اللہ مرتے وقت بھی یہ کلمہ نصیب فرمائے۔ نماز اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے بھی اگر آپ کو مسئلہ ہے اشاروں سے پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ پانی جسم کو نہیں لگا سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مٹی سے تیمم کر لیں، مٹی سے تیمم کر کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اتنا آسان دین تو بنا دیے۔ بعض لوگ ہیں ان کو خیالات آتے ہیں طہارت کامل رہتی ہے، ہوا خارج ہوتی ہے، پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہو، کہتے میرے کپڑے، بات پوچھنے آئیے بھائی نماز پڑھی، وہ کہتے جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ اور جن بھائیوں کو کوئی مسئلہ ہے، تو ایسی صورتحال ہے، تو اسی حالت میں نماز پڑھیں، ایک مرتبہ طہارت کریں بس، اس کے بعد اب اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو بیماری ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز کے وقت وضو کریں، اپنی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنا آسان دین تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور روزہ رکھیں، اپنا عبادت کریں، اللہ سے مانگے خیر سب، اللہ خیر صلی اللہ، وہاں سے قبروں سے گزرتے ہوئے، پتھروں سے گزرتے، بابا جی معاف کر دو، بابا جی رحم کر دو، یہ کون ہوتے ہیں؟ بندے ہیں اللہ کے، بس ان کی اور وقت کیا ہے، میری وقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پانی کا بلبلا ہے، جب چاہا بجھ گیا۔ عبادت کے مسئلے میں کسی کا احترام نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، عبادت کے مسئلے میں کسی کا احترام نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ آپ اللہ کی بات کریں، بس اس کو پکاریں، اپنی زندگی سنواریں۔ ایک یہاں بھائی آیا، وہ مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے کہا ساری زندگی گزر گئی، زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں آنے لگے تو پتہ چلا زندگی کیسے گزارتے ہیں، کچھ اب سمجھ آنے لگ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد ایک محفل کروا لیں، جیسے ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات گزار لی بس، اللہ خیر صلی اللہ، ہاں جی ربیع الاول کے 12 دن گزار لیے، محرم کے 10 دن گزار لیے، بس یہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، زندگی تو آپ کے انگ انگ کا نام ہے، مسجد سے نکلے تب بھی مسلم، مسجد گھر میں گئے تب بھی مسلم، بیوی کے پاس گئے تب بھی مسلم، اولاد ہے تب بھی مسلم، آپ کا تو ہر عمل اللہ کے مطابق ہے۔ قدم اٹھائیں تب بھی ثواب، سوئیں تب بھی ثواب، اٹھیں تب بھی ثواب، کھانا کھائیں تب بھی ثواب، سارے صدقات کرنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پہ یقین، رسول پہ یقین، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ پیسے ہیں تو زکوٰۃ دے دیں، پیسہ ہے تو حج کر لیں اور اللہ کے راستے پہ آ جائیں، یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ ساری زندگی خود قرآن نہیں پڑھا، مر گیا ہے، کہتے ہیں جی اب اس حال ہے قرآن خوانی کرا لو۔ میرا کھانا ہے کسی کو کیسے پہنچے گا؟ خود قرآن نہیں کبھی پڑھا، کسی کا قرآن کیسے لگ جائے گا؟ فون آتا ہے جی اتنے قرآن دے دو جی، سپارے دے دو جی، لکھتے پھرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے سامنے ہے، یہ قرآن میرے سامنے، اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جائیں ان علماء کے پاس جو ان چیزوں کے قائل ہیں، ان کے قرآن پکڑ کے کہہ دیں کہ قرآن خوانی کہیں جائز ہے۔ یہ میں پکڑ کے کہتا ہوں اللہ کی قسم کہ یہ قرآن خوانی یہ دین کا حصہ نہیں۔ ہم نتیجہ ساتہ چالیسواں، میرے وہ بھائی جو دوسرے مسلکوں کے ہیں، غصہ نہ میرے ان باتوں پہ کریں، صرف غور کریں، اچھی لگے مان لیں، نہ لگے چھوڑ دیں۔ سوچیں تو صحیح یار، ساری زندگی گزر گئی، باپ دادا سے سنتے آئے قرآن خوانی کرنی ہے، اتنے سپارے دے دیے، وہ ختم کر لیں جی یہ سال ثواب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، جو عمل میں نے کیا ہے صرف وہی مجھے بخشائے گا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، فرمایا یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ میں اللہ سے تجھے چھڑا نہیں سکتا ہے، اپنا عمل ہی تجھے جنت میں لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی کی، عقیدے کی اپنی اصلاح کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ دادا کسی اور راستے پہ تھے تو ہم ان کے راستے پہ نہیں۔ یہ جتنے صحابہ تھے، ان کے جتنے باپ دادا تھے بڑے، وہ سارے بتوں کو پوجتے تھے، ان کے معبود بنے ہوئے تھے، وہ سارے توہم پرست تھے، سارے پرندوں سے پھالیں لیتے تھے، سارے کرتے تھے۔ اور جب وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ گئے، سب کچھ بدل گیا۔ ابو جہل سب سے بڑا رسول اللہ کو، جس نے رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، اس کا بیٹا اکرمہ کلمہ پڑھتا ہے، جہاد پہ جاتا ہے۔ کبھی نہیں سوچا اکرمہ نے کہ میرا باپ تو اس رسول کا مخالف تھا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ خیر صلی اللہ، یہ کبھی نہیں پوچھا۔ ہم جب لوگوں کو یہ مسائل بتاتے ہیں
کہتے جی ابا جی تو نہیں ایسے کرتے تھے، بزرگ تو نہیں ایسے کرتے، ہمارے بزرگوں کا کیا ہے؟ ہاں جی، بزرگوں کو نہیں دیکھنا، ان کی زندگی اگلی ہے، ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نیک راستے پہ چلا۔ میرے بھائیوں، حق کو سمجھ کے حق کو اپنے ذہن میں اتارے، حق کے اوپر راستہ چلے، زندگی ہے، تحقیق کرے، میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، ہم کون سے انبیاء ہیں، کون سی وحی اترتی ہے، تحقیق کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا کے اپنے گھر میں حالات دیکھیں۔ اللہ پاک عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک، میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو کچھ مجھے آتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یا اللہ، جتنے بھی یہاں میرے بھائی موجود ہیں، جو دل میں نیک تمنا ہے اللہ پوری فرما دے۔ اے اللہ لوگ پریشان ہیں، اللہ جو بھی مسائل ہیں اللہ حل فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے دین کا کام کرتے ہیں، دین میں تعاون کرتے ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت نصیب فرما دے۔ ہمارے لیے تو یہی ہے، ہمارے عقیدہ یہ ہے، جنت اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، لیکن مصطفیٰ کی اگر پکڑ لیا مصطفیٰ نے، اس کے لڑ لگ گئے تو اس سے بڑی بات ہے۔ اللہ اہل بیت کا قیامت کو ساتھ نصیب فرمائے، حضرت علی المرتضیٰ، حسن حسین، ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے ساتھ جنت میں جائیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ یزیدی ہیں، اللہ کی قسم مقابلے ہی کوئی نہیں، کہاں حسین کہاں اہل بیت، وہ تو جن کا لیول ہی کوئی نہیں، یعنی ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ کن سے مقابلہ کرواتے ہیں؟ یزید سے۔ تو حسین اور یزید کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ تو سونا ہے، یہ تو ہیرا ہے، یہ تو لال ہے، یہ جواہر ہے، کائنات میں ایسے کسی نے لخت جگر پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان حسن حسین کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ اہل بیت کا لڑ لگا دے، فاطمہ الزہرا کا اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما دے، حوض کوثر پہ پیارے رسول کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دے۔ بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، ہم ابھی دعا بھی کریں گے، تمام احباب وہ وضو کر لیں، اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو ہم دعا کریں گے۔ عام طور پہ دعا میں لائٹ بند کروا دیتا ہوں کہ کسی وقت آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے کوئی کلمہ ایسا نکل جاتا ہے، ریاکاری سے بھی بچت ہو جاتی ہے، تو میں اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ یہ مسجد ہے، اللہ اس کو بھی آباد رکھے، اللہ اہل سنت کی مسجدوں کو آباد رکھے، اہل تشیع جو نیک ہیں اللہ ان کو بھی آباد رکھے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، نفرت نہ پھیلائیں۔ میرا تو دل یہ کرتا ہے ربیع الاول ہو، ایک ہی سٹیج پہ سارے مسلک اکٹھے ہوں، دیکھیں رسول سارے مشترک بیان کریں۔ اب محرم کے دن ہو، حضرت حسین کی شان بیان کریں، سارے بیٹھ کے کریں۔ یار کیوں فرقہ بازی کرتے ہیں؟ کیوں گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں؟ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ۔ اور میں تو اس سے بھی بڑا ظرف رکھتا ہوں کہ میں یہاں کا خطیب ہوں، دعوت ہے اہل سنت کا کوئی عالم یہاں بیان کرے، میں جگہ دینے کے لیے، کوئی اہل سنت دیوبندی کوئی میرا بھائی وہ کہے جی ہمارے عالم کو موقع دیں، ان کو ہم موقع دینے کے لیے یہاں جمعہ پڑھائیں، ہم ان کے پیچھے، میں پڑھوں گا، آئیں آپ بھی ذرا ظرف رکھیں، مجھے دیں ذرا موقع اہل سنت کی کسی مسجد، مجھے موقع دیں ذرا کسی دیوبندی میرے بھائی کی مسجد میں، ہم بھی دعوت دیں، آپ نفرت ختم کریں، ایک امت بن جائیں، ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشور سارے امت کو اکٹھا کرے۔ قیامت کے دن یہ نہیں ہونا آؤ دیوبندیو، آؤ بریلویو، آؤ حنفیو تو آؤ اہل حدیثو، نہیں، وہاں یہ کہا جائے گا کہ کہاں ہے محمد کائنات کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو پتہ ہے چلے گا نا، ہمیں بلائیں اپنے پاس، ہماری سنیں، ہمیں سنائیں، ہم سننے کے لیے تیار۔ اس رات کے مالک اللہ کی قسم ہے، ذرہ برابر بھی مجھے شک نہیں ہے، جس نے کلمہ اپنے دل سے پڑھ لیا اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے۔ دعا کرتے ہیں تمام احباب اس دعا میں شامل ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، دعا جو ہے یہ ضرورت میں سے ہے، مجھے ضرورت ہے میں مانگوں گا۔ مثلا کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، چچنیا میں، فلسطین میں، تو اللہ کے رسول نے تو کبھی نہیں کہا ہے اللہ ہماری کشمیر میں مدد فرما، کشمیر کا لفظ تو کسی حدیث میں نہیں آیا، چچنیا کا نہیں آیا ہے، فلسطین کا نہیں آیا، ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے، تو ہم دعا مانگیں گے، آج بھی دعا مانگیں گے۔
تو یہ لائٹ یہ آف کر دیں. ہم دعا مانگیں گے اس رب سے جو ساری بگڑی بنانے والا ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے. یہ دروازے اگر آپ کھول دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. دروازہ کھول دیں جی سر, کھول دیں بیٹا دروازہ, یہ کھول, اٹھ کے کھڑے. ہاں ٹھیک. جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر رہے ہیں, دعا لمبی بھی ہو سکتی ہے تو مانگنا اللہ سے ہے. جی جی ایک منٹ چلائیں. اچھا یہ جی ایک مسئلہ ہے کہ جس انسان کے پاس زکوٰۃ فرض ہونے والے نصاب یعنی 7.5 تولہ اور 52 تولے چاندی کے برابر مال موجود ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ موجود فرض ہے. ہاں جی, یہ نہیں, یہ 7 تولہ کا مسئلہ نہیں ہے. جو ہمارے شریعت میں چاندی کے, جس کے پاس 52 تولے چاندی ہو وہ اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں 52 تولے چاندی جتنے, تو میری زکوٰۃ بنتی ہے. تقریباً آپ ضرب دے لیں چاندی کے تولے کی, اگر کسی کو کیوں جی سنیارے ہو, سنیارے بھائی ہمارے, چاندی کیا تولہ قیمت ہے جی 10,000. تو 52 تولے چاندی آپ کو دیکھ لیں کتنی بنتی ہے, اس کے 5,20,000 ہے جی. کتنی ہے ذیشان صاحب دیکھ لو جی, اگر جائیے تو پھر ایسے ریٹ پہ ہے جی. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. تو 52 تولے جو چاندی ہے 5,25,000 روپے یہ بنتے ہیں. تو اس کے برابر اگر مال ہے کسی کے پاس وہ زکوٰۃ دے, یہ زکوٰۃ کا نصاب. دعا کریں جی اللہ پاک سے, اللہ پاک معاملات درست فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ, پیارے اللہ, اے مقدس مطہر اللہ, اے کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ, اے الخالق, اے الباری, یا مصور, یا غفار, یا ذل جلال والاکرام, یا ارحم الراحمین. اے اللہ تو پاک, اے اللہ تو بلند ہے, اے اللہ تیری صفات بھی پاک, اے اللہ تیرے نام بھی پاک, اے اللہ تیری ذات مقدس, اے اللہ تو مطہر, اے اللہ تو منزل, اے اللہ تو الہ, اے اللہ تو معبود, اے اللہ تو معبود برحق, اے اللہ تو مشکل کشا, اے اللہ تو حاجت روا, اے اللہ تو بگڑی بنانے والا, اے اللہ تو حی قیوم, اے اللہ تو, اے اللہ سلام, یا اللہ تو مومن, اے اللہ تو مہیمن, اے اللہ تو عزیز, اے اللہ تو رحمان, اے اللہ تو رحیم, اے اللہ تیرے نام پاک, اے اللہ تیری صفات پاک, اے اللہ تیرا دین سچا, اے اللہ تیرا قرآن سچا, اے اللہ تیرے رسول سچے, اے اللہ تیرے فرشتے سچے, اے اللہ تیری کتابیں سچی, اے اللہ تیرا دین سچا, اے اللہ تیرا ایمان سچا, اے اللہ تیرا اسلام سچا, اے اللہ تیرا کعبہ برحق, اے اللہ تو خالق, اے اللہ تو مالک, اے اللہ تو رازق, اے اللہ تو رزاق, اے اللہ تو بگڑی بنانے والا, اللہ تو غوث اعظم, اے اللہ تو گن شکر, اے اللہ تو سارے معاملات بنانے والا, اے اللہ انت الرقیب,
اے اللہ انت علی کل شیء قدیر، اے اللہ انت علی کل شیء شہید، اے اللہ انت حفیظ، اے اللہ انت رقیب، انت خبیر، انت علیم، اے اللہ میں ہر لحاظ سے تیرا بندہ، اے اللہ تو میرا مشکل کشا، میں مانگنے والا، اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے یہاں حاضر سارے گناہگار، اے اللہ ہم بڑے برے، اے اللہ ہماری نیتیں بری، اے اللہ ہمارے معاملات صاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، میرے مولا بڑی بیماریاں یا اللہ شفائیں عطا فرما دے، میرے مولا بستروں پہ پڑے ہوئے لوگ، میرے مولا شفائیں عطا، میرے مولا ہر ایک کی بڑی اللہ خواہشیں اللہ اچھی خواہشیں پوری فرما دے، اے اللہ گھروں میں پیارے بیمار دیکھے نہیں جاتے، یا اللہ تکلیف میں دیکھے نہیں جاتے، یا اللہ والدین کی حفاظت فرما، یا اللہ والدین کو سلامت رکھ، یا اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کے بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا فرما دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے میرا مولا، تو بیٹیاں دیتا ہے تو بیٹے بھی عطا فرما دے، یا اللہ معذوروں کی معذوری دور فرما دے، یا اللہ نابینوں کو بینا فرما دے، یا اللہ جن کے معاملات خراب ہیں معاملات درست فرما دے، میرے مولا بڑے بے روزگار یا اللہ روزگار عطا فرما دے، یا اللہ آمدنیوں میں برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ لاچار ہیں، یا اللہ بے بس ہیں، یا اللہ مقہور ہیں، یا اللہ مجبور ہیں، یا اللہ بے بس ہے، یا اللہ تو بڑی ذات ہے، عظیم ذات ہے، دنیا میں کتنے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے مولا ظالموں کا ہاتھ کو پکڑ لے، میرے مولا مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، میرے مولا کافروں کو ذلیل و رسوا فرما دے، یا اللہ اپنے ناموں کے صدقے ہماری خواہشات کو قبول و منظور فرما دے، پوری فرما دے، دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما دے، یا اللہ معاملات درست فرما دے، ہمارے یا اللہ دجکوٹ کے ایک بھائی وہاں راول پنڈی میں ہے، یا اللہ بول نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، میرے مولا کھا نہیں رہے، میرے مولا اپنی عنایت سے شفا عطا فرما دے، یا اللہ امتیاز صاحب کے گھر والوں کو ان کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ مجھے بھی یا اللہ ان لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں یا اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ یہ جو بچے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت فرما دے، یا اللہ نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ بزرگوں کی زندگیوں میں یا اللہ درازی عمر کر دے، یا اللہ ان بزرگوں کو ہمارے سروں پہ سلامت فرما دے، یا اللہ غربت میں جو ہیں ان کو غربت سے نکال دے، میرے مولا جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور فرما دے، یا اللہ ہم سارے تیرے بندے ہیں، یا اللہ فرقوں سے نکال دے، ایک امت بنا دے، اپنے دین کے خیر خواہ بنا لے، یا اللہ مسلکوں کو ختم کر کے یا اللہ ایک امت بنا دے، میرے مولا ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے ان کو متحد فرما دے، یا اللہ فرقہ پرستی سے نکال دے، یا اللہ اپنے اور اپنے رسول کا تابعدار بنا دے، یا اللہ ان تمام مسجدوں کو آباد شاد فرما دے، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے سینوں کو نور سے منور فرما دے، یا اللہ چہروں پہ نور عطا فرما دے، یا اللہ زندگیوں میں برکت فرما دے، یا اللہ کاروبار بہتر فرما دے، یا اللہ پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ اولاد کے غم نہ دکھانا، میرے مولا سب کو صحیح زندگی عطا فرما دے، یا اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما دے، یا اللہ اس کے اندرونی بیرونی غداروں دشمنوں کو یا اللہ شکست عطا فرما دے، یا اللہ اپنا نظام اس ملک میں نافذ فرما دے، یا اللہ یہاں کی عدالتوں کو تھانے کچہریوں کو یا اللہ انصاف کا مرکز بنا دے، یا اللہ عادل لوگوں کو یہاں نافذ فرما دے، یا اللہ اپنے نبی کا نور ہمیں عطا فرما دے، ہمارے قرآن کا نور ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ اپنے راستے کا راہی بنا دے، یا اللہ اپنے دین
پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ جتنے گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے مولا پچھلی زندگی پہ یا اللہ سب پہ صاف پانی پھیر دے۔ یا اللہ جو گناہ ہیں ان کو مٹا کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ وہ قبروں میں اکیلے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے، میرے مولا اپنا ساتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تنہائی کے گھر میں اپنا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یا اللہ اچھی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ قدم قدم پہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ کتنی ہی بچیاں کتنے ہی بچے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، میرے مولا اچھے رشتے مہیا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہو چکے یا اللہ قائم و دائم فرما دے۔ یا اللہ میرے مولا معاملات آسان فرما دے۔ یا اللہ جب تیرے پاس پہنچ جائیں اور پہنچنے سے پہلے اچھی موت عطا فرمانا، گندی بری خبیث موت سے بچانا، میرے مولا کلمہ طیبہ عطا فرمانا۔ میرے مولا بڑا دل کرتا ہے تیرا گھر بیت اللہ دیکھنے کو، یا اللہ مسجد نبوی دیکھنے کو، تیرے نبی کے شہر مدینہ دیکھنے، یا اللہ وہاں کے حجر اسود کو چومنے کو، یا اللہ وہاں تیرے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کو، یا اللہ وہاں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کو بڑا دل کرتا ہے، صفا مروہ پہ جانے کو۔ یا اللہ اس پاک سرزمین کا دیدار عطا فرما دے۔ یا اللہ بیت المقدس کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کی زیارتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ میرے ملک میں امن چاشنی عطا فرما دے۔ میرے مولا اسلام کا نفاذ فرما دے۔ میرے مولا جب ہمیں موت آنے لگے تو اچھی موت عطا فرمانا۔ میرا مولا گندی موت سے بچانا۔ یا اللہ کفر اسلام سے کفر سے یا اللہ دور فرمانا۔ یا اللہ اپنے نام پہ اپنے پاس بلانا۔ یا اللہ قبر میں جائیں تو عذاب قبر سے بچانا۔ یا اللہ کیروں کے گھر میں جہاں 3 چادریں ہوں گی میرے مولا وہاں اپنا ساتھ نصیب فرمانا۔ میرے مولا کل تیرے حضور قیامت کے دن حاضر ہوں گے، میرے مولا اپنے سامنے شرمندہ نہ فرمانا، میرے مولا اپنے سامنے ذلیل نہ فرمانا، میرے مولا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، میرے مولا وہاں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میرے مولا گناہوں پہ پردے ڈال دے، میرے مولا معاملات آسان فرما دے، میرے مولا جتنی پریشانیاں ہیں دور فرما دے۔ یا اللہ بہت سے لوگ جادو میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ کالے علم کے ہیں مسئلے، یا اللہ گھروں میں بڑے مسئلے، میرے مولا لوگ بڑے پریشان، میرے مولا لوگوں کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے، یا اللہ اپنی خاص رحمت سے اے اللہ اس راحت کے صدقے، اے اللہ رمضان کے صدقے، اے اللہ قرآن کے صدقے، اے اللہ دین کے صدقے، اے اللہ اپنی صفات کے صدقے میرے مولا تمام لوگوں کے حالات درست فرما دے۔ میرے مولا قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمانا، میرے مولا تیرے چہرے کا نور دیکھنے کی طاقت عطا فرمانا، میرے مولا تیرے رسول کا دیدار کروانا، میرے مولا حوض کوثر پہ پیارے حبیب مقدس رسول مطہر رسول پیارے رسول، یا اللہ ہمارا جو ایمان یا اللہ ساری زندگی جن پہ قربان، یا اللہ اس رسول کا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ ان کے ہاتھوں یا اللہ حوض کوثر عطا فرمانا، یا اللہ جام کوثر دے دینا، یا اللہ پیارے حسن حسین کا ساتھ دینا، یا اللہ مولا علی کا ساتھ دینا، جناب صدیق اکبر کا ساتھ دینا، جناب عمر فاروق کا، جناب عثمان کا، جناب بلال کا، جناب یا اللہ سعد کا، سعید کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ جنت میں جائیں رسول ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے قائد ہوں، ہم ان کے پیچھے ہوں، ہمارے جتنے فوج شدگان ہیں ہمارے ساتھ ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یا اللہ سلام قولا من رب الرحیم کا نعرہ ہو، میرے مولا جنت الفردوس میں یا اللہ فرشتے استقبال کریں، میرے مولا جو کستوری کی زمین ہے وہاں یا اللہ رہائش عطا فرمانا، یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، میں بڑا گناہگار ہوں، میری گناہگاری کو نہ دیکھ، اے اللہ اپنی رحمت کو دیکھ، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ بہت سی دعائیں رہ گئیں میرے مولا ان دعاؤں میں یا اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، اپنی رحمت سے جو تجھے اچھا لگے ہمیں عطا فرما دے،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.